ایک مقصد ہے ہمارا، اللہ تعالیٰ کا پرسکرائبڈ نظام ہمارے مسلمانوں کو اس اہلیت میں ہم لے کے آئیں کہ ہم اللہ عز و جل کے فوجی بنیں، اس کی کتاب کے اس دیے ہوئے سٹینڈرڈز پہ پورا اتریں، اس کی کتاب کو سمجھنے کی پوری کوشش مرتے دم تک جاری رکھیں کہ آپ کے اور اللہ عز و جل کی کتاب کے، آپ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے بیچ میں کوئی تیسرا بندہ نہ آئے. آپ ڈائریکٹ بلا کسی ڈسکنیکشن کے، بلا کسی ڈیپینڈنسی کے آپ ڈائریکٹلی اللہ کی کتاب پڑھیں تو آپ کو پتہ ہو کہ اللہ عز و جل آپ سے کیا کلام کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طریقے سے اللہ عز و جل کو اپنی مخلوق پہ فوقیت ہے، اللہ عز و جل کو اپنی تمام تر مخلوق پہ فوقیت ہے، اسی طریقے سے قرآن کو تمام کتب کے اوپر فوقیت ہے، تمام کتابوں. جب آپ اتنے بڑے مقصد کے لیے اور اتنی بڑی کتاب کے لیے اور اتنی بڑی جنگ کو لڑنے کے لیے اتنا بڑا ہتھیار آپ کے پاس آنے والا ہے، تو ظاہر ہے پھر اتنا ہی بڑا شیطان بھی آپ کے پاس آئے. آپ کسی بھی مولوی صاحب کے بریکٹس میں پھنس گئے تو اس کے فرقے کی morality تو سمجھ آ جائے گی، اللہ کی کتاب کی morality نہیں سمجھ آئے گی. اللہ عز و جل نے کہا ان اللہ لا یغیر ما بقوم، میں نہیں بدلنے والا قوم کی حالتیں، کسی قوم کی حالت نہیں بدلنے والا میں، حتیٰ جب تک کہ وہ اپنی حالت خود نہ بدلیں. تو آپ شروع کر دیا آپ نے کام، یہ ہوتا ہے حالت بدلنے کا پہلا سٹیپ جو آپ نے لے لیا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ یوسف میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، یعنی ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو. سیکھنے کا جو مقصد ہے وہ واضح ہے، یعنی کہ اس سے قرآن کی سمجھ آ جانی چاہیے، سیرہ کی سمجھ آنی جانی چاہیے. اس کے علاوہ اور جتنے بھی سورس بکس ہیں وہ عربک لینگویج میں ہیں، تو عربی زبان کی یعنی کہ معرفت کے بغیر تو یہ تمام علوم کا جو فہم ہے اس کا تو رسائی جو ہے وہ ناممکن ہے. لیکن یہ ایک رول ہے، ایک تقاضا ہے جی کہ آپ اللہ کے کلام کو سمجھ رہے ہیں تو اس کی وسعت کا تو ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. تو جتنی وسعت آپ خود لے کے آئیں گے آپ اس کو کور تو نہیں کر سکیں گے، ہاں آپ کا اپنا لیول اپ گریڈ ہو جائے گا، یعنی آپ اتنا ہی قریب ہو جائیں گے اس معانی کے. عربی زبان میں اگر ان کیس آپ وہاں پہ کوئی غلطی کر رہے ہیں، کوئی ٹیکنیکل غلطی کر رہے ہیں، تو اس کا اوور آل جو مفاہیم ہے، مضامین ہیں قرآن کے، اوور آل دین اسلام کا جو اسٹرکچر ہے اس کے اوپر امپیکٹ پڑ رہا ہوتا ہے، چاہے وہ ایمان کے متعلق ایمانی اثر ہو، چاہے وہ اخلاقیات کے اوپر ہو، چاہے جو سسٹم کے متعلق اثر ہو، کیونکہ قرآن ان تمام شعبہ جات کی رہنمائی کر رہا ہے نا، ہمیں رہنمائی پرووائڈ کر رہا ہے. نماز کا حوالہ دے دیا، کوئی مختصر سی آیات ہیں اس کا حوالہ دے دیا، تاکہ ہم نے جو بھی چیز سیکھ رہے ہیں، چاہے اگر کوئی بھی رول سیکھ رہے ہیں ہم عربک میں، تو اس کو فوراً جی کہ کسی آیت کے ساتھ لنک کرنا ہوتا ہے، جی کہ یہ آیت ہے، اس میں یہ والا رول آپ دیکھ سکتے ہیں. اس سے بڑا ایک فائدہ ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کو. اصل مقصد تو قرآن ہی ہے، یعنی کہ قرآن کو ہم نے سمجھنا ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے جو ایکٹیویٹیز وغیرہ ہوتی ہے نا، تو بظاہر تو ایک ایکٹیویٹی ہے جی، آپ کو ایک ٹاپک دے دیا گیا ہے تو وہ تو اس زبان کے اوپر مہارت کے لیے ہے نا، کہ آپ کی ایکسپرٹیز آئے نا، ہر اینگل سے اس کو سمجھ سکیں. تو اس کا نیچرل پروسیس یہی ہے وہ کیب کا، کہ آپ تھوڑی تھوڑی کر کے نئے لفظ سیکھتے ہیں، لیکن صرف آپ اس کے معنی نہیں سیکھ رہے ہوتے، آپ اس کا یوزیج بھی ساتھ ساتھ سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو جو بیسز آپ کی ڈیولپ ہوگی وہ اسی بک سے ہوگی، العربیہ بین یدیک سے. اس کے بعد آگے چل کے آپ کو لرننگ ریسورسز فردر دیے جائیں گے اپنی ریڈنگ کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is ساحل ادیم، میرا نام ساحل ادیم ہے، اور آپ سب کو سورس کوڈ کی فیملی میں خوش آمدید. ویلکم ٹو دا سورس کوڈ فیملی. ٹوڈے، آج کے دن ہم نے آپ کو آپ کی عربی کے پورے کورس کا، عربی کے کریکولم کا، آپ کی ٹائمنگ کا، آپ کی کلاسز کا، ان کے اسٹرکچر کا تمام تر معلومات آج کے دن دینی ہے. طریقہ کار بتانا ہے، اگلے سٹیپ سارے کے سارے کھول کر بیان کرنا ہے. توقعات آپ کے لیے ہماری کیا ہونی چاہیے، ہمارے لیے آپ کی کیا ہونی چاہیے، مقصد کیا ہے، کیوں ہے، یہ سب کچھ کیسے اچیو کیا جائے گا، اس سب کی تفصیلات کے لیے in the next 60 minutes or little more انشاءاللہ آپ سب کو تمام تر ایکسپرٹس خود آ کے بھی بتائیں گے. آپ کے عربی کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ خود آپ سے بات کریں گے، آپ کے کریکولم ایکسپرٹس خود آپ سے بات کریں گے، اور آپ کو خود کو تمام تفصیل بتائیں گے کہ آپ کو کسی بھی قسم کی اور ٹرانسلیشن کی ضرورت نہ رہے، کسی اور سے سننے کی ضرورت نہ رہے. آپ کو ایڈمنسٹریٹو ڈیٹیلز بتاؤں گا میں خود بھی انشاءاللہ. ٹوڈے یو آر گوئنگ ٹو بی میڈ کلیئر. اگر آپ میں سے کوئی ایسا بندہ جو کہ جلدی میں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اس ویڈیو کا لنک آپ کے گروپس میں شیئر ہو جائے گا. آپ کسی کو جانتے ہیں جو آپ پریشان ہیں کہ وہ کلاس، ابھی یہ والی کلاس اٹینڈ نہیں کر سک رہے، تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کا لنک آپ کے گروپ میں شیئر ہو جائے گا. اوکے، اپنے مائکرو فونس کو ابھی کے لیے میوٹ کر کے رکھیے تاکہ میں زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں سے ایک ہی فلو میں بات کر سکوں.
آپ لوگ جتنے بھی سوال ہوں گے آپ کے اس سیشن کے بیچ میں ایک اور اس کے اینڈ میں آپ سے سارے سوال لے لیے جائیں گے. ابھی جواب دینے کی تمام تر سوالوں کے جواب ابھی دینے کی کوشش کریں گے ہم انشاءاللہ. اگین میرا نام ساحل ادیم ہے. آپ سورس کوڈ فیملی کا حصہ بن چکے ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس مقصد کو، اس پورے کے پورے معاملے کو، اس طریقہ کار میتھڈالوجی کو ہم سب کے لیے آسان کرے. اس مقصد کو اچیو کرنے کے لیے جس مقصد کے سے آپ نے عربی کا انتخاب کیا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے، ہمیں کامیاب کرے، اور آخرت میں ہم سب کو ایک دوسرے کی عزت کا، ایک دوسرے کی مسرت کا، ایک دوسرے کی مبارکباد کا موجب بنائے، وجہ بنائے، مستحق بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ جس مقصد سے ہم عربی سیکھنا چاہ رہے ہیں اس مقصد کو اللہ تعالیٰ تمام تر اس نسل اور اگلی نسلوں تک اور اس سے بھی کئی نسلوں تک پہنچائے، تاکہ یہ معاملہ ہم سے اللہ تعالیٰ احسن طریقے سے پورا کروا لیں. Thank you so much for coming today. I am going to be speaking Urdu and English at the same time. So if you do not understand any word, اگر آپ کو کوئی لفظ سمجھ نہیں آتا, don't worry. I'm going to repeat it in many languages. And also, you can ask me any question when I'm going to unmute your microphones. سورس کوڈ کیا ہے؟ سب سے پہلے اس سے شروع کرتے ہیں. سورس کوڈ ایک مشن ہے، ایک موومنٹ کا انجن ہے. موومنٹ کا نام IMS ہے، اس کا انجن جو ہے وہ سورس کوڈ ہے. وی آر ہیئر ود اے پرپز. ایک مقصد ہے ہمارا کہ اللہ عز و جل کا پورا کا نظام، اللہ تعالیٰ کا پرسکرائبڈ نظام ہمارے مسلمانوں کو اس اہلیت میں ہم لے کے آئیں کہ ہم اللہ عز و جل کے فوجی بنیں، اس کی کتاب کے اس دیے ہوئے سٹینڈرڈز پہ پورا اتریں، اس کی کتاب کو سمجھنے کی پوری کوشش مرتے دم تک جاری رکھیں. اور ہمارے آپ کے، چونکہ آپ عربی کے اسٹوڈنٹس ہیں، اس مقصد کے اندر ایک سب ٹائپ بھی ہوتی ہے کہ آپ کے اور اللہ عز و جل کی کتاب کے، آپ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے بیچ میں کوئی تیسرا بندہ نہ آئے. آپ ڈائریکٹ بلا کسی ڈسکنیکشن کے، بلا کسی ڈپینڈنسی کے آپ ڈائریکٹلی اللہ کی کتاب پڑھیں تو آپ کو پتہ ہو کہ اللہ عز و جل آپ سے کیا کلام کر رہے ہیں. آپ سوئیں تو خواب میں بھی عربی میں خواب دیکھیں، آپ کتاب پڑھیں عربی کی تو آپ کو وہی مطلب پتہ چلے کہ آپ جس طریقے سے ایک کتاب کے لکھنے والے نے انٹینڈ کیا تھا کہ آپ کو یہی مطلب سمجھ آئے. قرآن کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ قرآن پڑھنے والے کے پرسپیکٹو زاویے کے تھرو عربی کی لغت کے زاویے ساتھ ساتھ سیٹ کر رہا ہوتا ہے. اس لیے جتنی دفعہ قرآن پڑھتے ہیں نئے سے نئے گہرائیوں کے اندر جاتے ہیں پڑھنے والے. ہر شعبے کا بندہ قرآن پڑھتا ہے اپنے شعبے کی لینس پہن کے، اپنی ایکسپرٹیز کی لینس پہن کے، اپنے تجربے کی لینس پہن کے. قرآن اس کو اسی تجربے کے اندر ہدایت دے دیتا ہے، اس فراست کے اندر قرآن پاک اس کو ہدایت دے دیتا ہے. دس از دا بیوٹی آف the language of Arabi and the beauty of the book of Allah Azza wa Jal. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طریقے سے اللہ عز و جل کو اپنی مخلوق پہ فوقیت ہے، اللہ عز و جل کو اپنی تمام تر مخلوق پہ فوقیت ہے، اسی طریقے سے قرآن کو تمام کتب کے اوپر فوقیت ہے، تمام کتابوں پہ. This is how important Arabi is. This is how important understanding the sensitivity of learning Arabi is. So I hope آپ سب کو پتہ ہو کہ جب آپ اتنے بڑے مقصد کے لیے اور اتنی بڑی کتاب کے لیے اور اتنی بڑی جنگ کو لڑنے کے لیے اتنا بڑا ہتھیار آپ کے پاس آنے والا ہے تو ظاہر ہے پھر اتنا ہی بڑا شیطان بھی آپ کے پاس آئے گا. اللہ کی قسم ثم اللہ کی قسم آپ لوگوں کے اوپر وہ شیطان آنا ہے کہ جس نے آپ کو تھکا دینا، جو کسی اور پہ نہیں آنا، آپ کے اوپر آنا ہے، کیونکہ آپ اللہ کی فوج کے حصہ بننے آ گئے، عربی سیکھنے لگے. بڑے کام، انٹلیکچوئل وارفیئر، سائیکولوجیکل وارفیئر، نالج سٹرکچرز، وہ بھی قرآن سے
وہ بھی آپ کو ڈائریکٹلی پہنچ جائیں گے اب، تو پھر ظاہر ہے یہ آپ کا ارادہ ہے، یہ آپ کی کاوش ہونی ہے. ادھر شیطان نے بھی ارادہ باندھنا ہے، اس کی کاوش ہونی. بڑے شیاطین آپ کی طرف آنے ہیں جو کیا کریں گے؟ سب سے پہلے وار کریں گے آپ کے کانفیڈنس کے اوپر، وار کریں گے آپ کی موٹیویشن کے اوپر، وار کریں گے آپ کی کنسسٹنسی کے اوپر، سستی کے تھرو، لو سیلف اسٹیم کے تھرو، لو کانفیڈنس کے تھرو، لو سیلف ورتھ کے تھرو آپ کو ہر طریقے سے تھکایا جائے گا کہ مجھ سے نہیں ہوگا، یہ تو بہت مشکل ہے، یہ لوگ تو پہلے اتنی عربی جانتے ہیں، میرے کلاس فیلو کتنے تیز ہیں، میں کتنا سلو، ہر اینگل سے وسوسہ آئے گا آپ کو. یہ آج کا دن یاد رکھیے گا، آج کا دن بھلانے کے لیے بھی شیطان نے الگ ہی ایک سازش کرنی. آج کا دن ڈو ناٹ فرگیٹ وائی یو چوز ٹو بی ان سورس کوڈ. یہ دن نہ بھولنا، یہ مقصد نہ بھولنا. جب کوئی آگے پیچھے ہو رہی ہو بات، آج کے دن کے جو مقصد ہے آپ کا، یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ آپ نے عربی سیکھنے کا ارادہ کیوں کیا تھا. میرے الفاظ بار بار آپ کے کانوں میں آنے چاہیے کہ چونکہ یہ ارادہ کیا تھا اسی لیے اتنے مسائل آ رہے ہیں. مجھے ایسے ایسے مسائل آنے ہیں جو پہلے کسی اور کام میں پیرالل میں بھی آپ کر رہے ہوں گے، فیوچر میں بھی جو آپ کام کریں گے اتنے مسائل نہیں آنے جتنے اللہ کی راہ میں مسائل آتے ہیں. تو یہ تو کام آپ نے فیشن کے لیے تو نہیں عربی سیکھ رہے، آپ دیکھنے دکھانے کے لیے، دکھاوے کے لیے، بناوٹ کے لیے تو عربی کو نہیں سیکھتا. سو یو آر the soldiers of Allah Azza wa Jalla. You are in an attempt, you're making that attempt, a conscious attempt. اور اتنا ٹف کام ہوتا ہے زبان سیکھنا. آپ نے کہا نہیں ہم نے یہ کام کرنا ہے، اللہ نے وہ ارادہ ڈالا، وہ توفیق دی آپ کو. یاد رکھیے گا، یہ بہانہ نہیں دے رہا ہوں کہ آپ بڑے شیطان آئیں گے تو آپ ہار جائے. آپ نے اگر بڑے شیطانوں سے ہارنا ہے آپ ابھی چھوڑ دیں، کیونکہ آپ کے اندر کیپیبلٹی نہ ہوتی تو اللہ آپ کو بڑا شیطان نہ لڑائی نہ کرواتے. کیپیبلٹی ہے تو بڑا شیطان آپ کے سامنے آئے گا. آپ کیپیبلٹی والے مسلمان ہیں، باقی کی مسلم امت دیکھ لیں بڑی لڑائی کرنا ہی نہیں چاہتی. اگر آپ ہار گئے تو پیچھے تو کوئی فوجی ہی نہیں ہے. تو ڈونٹ تھنک کہ یو آر جسٹیفائڈ ٹو لوز دس وار. یو آر ناٹ، ریگولر پیپل آر. عام بندہ بڑے شیطان سے نہیں لڑ سکتا، میں سمجھ سکتا ہوں. آپ لڑ سکتے ہیں تو اللہ نے آپ کو لڑایا ہے. بہت احتیاط سے سمجھیں اس معاملے کو. یہ کام پورا کرنا ہے. عربی سیکھے بغیر، قرآن کو سمجھنے کی اس طاقت کو لائے بغیر یہ کام چھوڑنا نہیں. ابھی تو پہلا قدم بھی نہیں شروع ہوا. عربی سیکھنے کے بعد آپ نے بھی قرآن سمجھنا ہے. قرآن سمجھنے کے بعد لوگوں کو قرآن سمجھانا ہے، لکھے ہوئے لفظ کے تھرو، بولے ہوئے لفظ کے تھرو. ریسرچ کرنی ہے آپ لوگوں نے. آپ حدیث پڑھیں اور دنیا میں کوئی اور بندہ حدیث پڑھے، ایک ہی وقت میں پڑھیں. آپ کو وہ مطلب آنا چاہیے جو ابو بکر صدیق سے لے کے عبداللہ بن زبیر تک صحابہ کو سمجھ آتا تھا. دیٹس یور انٹینٹ. آپ قرآن کھولیں، کوئی اور بندہ قرآن کھولے، وہ اونگنا شروع ہو جائے کیونکہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی، نیند آنا ہے، آپ کو آگ لگ جائے، ولولہ تیز ہو جائے، آپ کا انرجی کی برسٹ نکل رہے ہیں آپ کے اندر کہ مجھے تو پتہ چل رہا ہے کہ اللہ عز و جل یہاں پہ کس شدت سے بات کر ارشاد فرما رہے ہیں تاکہ مسلمان سو نہ جائے. ادھر یو شوڈ بی لوکنگ ان ٹو دا آیاز. آپ یتلو علیہم آیات کی کیٹیگری میں جائیں تو آپ کو کائنات، تمام تر کائنات بولتی ہوئی سنائی دے جو اللہ عز و جل کا بولا ہوا کلام ہے. کائنات اللہ نے کن ارشاد فرمایا تو کائنات بنے. آپ کو وہ آوازیں آئیں، آپ کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے کون سی چیز قرآن میں کیسے سمجھائی ہے. قرآن تو اللہ کی لکھی بھی کتاب ہے، کائنات اللہ کی بولی بھی کتاب ہے. قرآن سے تھرو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بولی ہوئی کتاب کے راز کہاں کا چھپے میں. وہ ہے آپ کا قرآنی معاملہ آف دس یونیورس. عربی کے بغیر تو نہیں سمجھ آنا. آپ یعلمہم الکتاب میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے کہ اللہ عز و جل کی کتاب کس طریقے سے کیا کیا احکام کس طریقے سے آرڈر کرتی ہے، کوہیرنٹلی سنکرونائز کرتی ہے. عربی نہیں سیکھیں گے تو کیسے پتہ چلیں گے؟ پولیٹیکل سائنس کی کتابوں سے آپ پولیٹیکل اویئرنیس تو لے لیں گے، مگر پولیٹیکل تھیوری جو ہے، دا اسٹریٹجی، دا انٹینٹ، یہ سب تو قرآن سے لیں گے آپ. یعلمہم الکتاب تو قرآن ہے، قرآن کے اوپر گرفت ہے. یزکیہم پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے کہاں پہ مورل کیپٹل آپ کا اوپر جانا ہے. قرآن پاک کا بڑا احاطہ آپ کی مورالٹی کا اسٹرکچر ہے.
آپ کسی بھی مولوی صاحب کے بریکٹس میں پھنس گئے تو اس کے فرقے کی morality تو سمجھ آ جائے گی, اللہ کی کتاب کی morality نہیں سمجھ آئے گی. زیادہ تر لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہو رہا ہے. آپ حکمہ کا چیپٹر کھولیں تو آپ کو پتہ چلے کہ کس کس ایلیمنٹ کو کہاں سے اکٹھا کر کے فارمولہ بنانا ہے ہم نے میتھڈالوجی کا. اس وقت کون کون سے منتشر عناصر ہیں ان کو اکٹھا کرنا ہے, کہاں پہ ہیں قرآن پاک کے اندر, کن کن کیٹیگریز کو اکٹھا کرنا ہے. عربی نہیں آئے گی تو کیسے سمجھیں گے آپ؟ یہ وہ والے مسائل ہیں جو پرانے علماء کرام کو تو آئے نہیں ہوئے, تو آپ کو آنے, آپ نئے دور کے لوگ تو آپ ہیں. تو آپ قرآن پاک کو جس طریقے سے دیکھیں وہ, یا ان مسائل کے تھرو آپ قرآن میں سے راستہ نکالنے کی کوشش کریں, تو وہ کیسے 100 سال پرانے علماء آپ کے سوالوں کا جواب دے دیں؟ ان کے پاس تو آئی نہیں ہے مسائل. سو یو ہیو ٹو ڈو اٹ یورسیلف, خود کرنا پڑے گا. یہ بار بار قرآن کی بات کیوں کر رہا ہوں؟ مقصد صرف قرآن ہے. عربی سیکھنے کا مقصد آپ کا بھی قرآن ہے, میرا بھی, سورس کوڈ کا بھی, ایک ایک امپلائی کا بھی, کہ آپ کو عربی اس لیے آئے تاکہ آپ قرآن کے ماہر بنیں. آپ ایسا گہرا غوطہ لگائیں اس کتاب میں کہ وہ خزانے آپ لے کے آئیں ہمارے لیے, ہمارے بچوں کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, پوری امت کے لیے, کہ ہزاروں لاکھوں سال تک ہم پھل کھاتے رہے وہ اس علم کا جو آپ نے ڈھونڈ لیا ہو, آپ کی تھیوری ہو, آپ کا اینگل ہو, آپ کا زاویہ ہو قرآن کو دیکھنے کا. That's why you're here. That's what source code means. اس لیے کہا تھا آخرت میں ایک دوسرے کے مسرت اور عزت اور وقار کا موجب بن جائے. میں آپ کے لیے, آپ میرے لیے, آپ کے بچے میرے بچوں کے لیے, میرے بچے آپ کے بچوں کے لیے, ہم سب ایک دوسرے کے لیے. سورس کوڈ کا تو یہ مطلب ہے. I hope you understand why you guys are all here. Now, ایڈمنسٹریٹولی آپ کے ساتھ ابھی کیا ہونے والا ہے, آئی تھنک آپ کی کلاس کی ڈیٹ جو ہے وہ, خیر اسلم صاحب آپ کے ہیڈ آف عربی ڈپارٹمنٹ, میں ان کو بھی دعوت دوں گا کچھ منٹوں میں, وہ آ کے آپ کو بتائیں گے آپ کی پہلی کلاس کب ہے. سورس کوڈ کی ویسے جنرل ڈیٹیل آپ سب کو اس ویڈیو کے تھرو پتہ چل جائے. جو لوگ اس ویڈیو کو یوٹیوب پہ سنیں گے یا کہیں پہ بھی سنیں گے, آپ کی کلاس میں 3 آپ کے علاوہ بندے ہونے. ایکسیپشنل کیس ہوگا کہ آپ کی کلاس میں کوئی چوتھا بندہ ہوگا, وہ بھی اس لیے کیونکہ آپ کے ایک کسی گروپ نے یہ کلاس سبسکرائب کی ہوگی کہ سر ہم اکٹھے ہیں, بہن بھائی ہیں, دوست ہیں, ہمیں ایک ہی ٹائمنگ چاہیے, سو وی وانٹ ٹو بی دا 5 پیپل گروپ. ادروائز 99.9% آپ کی کلاس میں 4 بندے ہی ہوں گے. آپ کو ایک ٹیچر لائیو عربی پڑھایا کرے گا انشاءاللہ. کس وقت؟ جس وقت آپ نے سلیکٹ کیا تھا ویب سائٹ کے اوپر آ کے کہ میرے ملک میں, میرے مطلب نیو یارک میں یا کیلیفورنیا میں یا ٹورانٹو میں یا انگلینڈ میں یا آسٹریلیا میں, میلبرن کے شام کے 6 بجے مجھے کلاس چاہیے یا شام کے 8 بجے کلاس چاہیے. آپ کو یہ سروکار نہیں ہے کہ پاکستان میں کیا ٹائم ہے, وہ آپ کا ہیڈ ایک ہے ہی نہیں, وہ ہمارا ہیڈ ایک ہے کہ آپ کے میلبرن میں, آپ کے مینچسٹر میں, آپ کے مایامی میں جو بھی ٹائم آپ نے سلیکٹ کیا ہے, ہم اسی وقت کلاس آپ کو کریں گے. آبویسلی آپ کو ہم نے آپشن ہی 2-3 مطلب 1.5 گھنٹے کی دی تھی کہ اس 1.5 گھنٹے میں یا 2 گھنٹے کے اندر کوئی ٹائم سلیکٹ کر لو. 6 to 8 کر لو, 8 to 10 کر لو, 7 to 8, 7 to 9 کر لو, جو بھی آپ کو آپشن تھی اس کے بیچ میں ہی آپ کو کلاس ملے گی. ہمارے یہاں پاکستان میں صبح کے 3 بجتے ہیں, صبح کے 4, دن کے 12 بجتے ہیں, صبح کے 6, رات کے 8 بجتے ہیں. یہ آپ کا ہیڈ ایک نہیں ہے. آپ نے ریلیکس کر کے اپنی ٹائم, اپنی کنوینئنس کے اوپر سلیکشن کی ہوئی ہے, اور یہی ہے سورس کوڈ کا مقصد کہ آپ کو آپ کی آسانی سے عربی سکھائی جائے, باقی کے سارے علوم سکھائے جائیں. سورس کوڈ میں اسٹوڈنٹ اپنی ٹائمنگ خود سیٹ کرتا ہے اپنے کنوینئنس کے مطابق. آپ کے ٹیچر عربی کے ایکسپرٹس ہیں. دے ول بی ٹیچنگ یو تھرو اے سیٹ کریکولم. وہ کریکولم آپ کی اسٹوڈنٹ پورٹل پہ پہلے سے اپلوڈیڈ ہے. تمام تر بکس جو اس کریکولم کو ہیلپ کرتی ہیں, تمام تر عربی کی بکس, وہ پہلے سے آپ کو فری آف چارج آپ کے اسٹوڈنٹ پورٹل پہ اپلوڈیڈ ہے. نو ون از گونا چارج یو اینی مور, یو آلریڈی پیڈ فار دیم. Any kind of activity which you are going to go through a lot of activities, پہلے سے کریکولم سیٹ ہے اس کا, وہ بھی آپ کے اسٹوڈنٹ پورٹل پہ اپلوڈ ہونا چاہیے. So these helping aids are going to make it easy for you کہ آپ کو نقشہ نظر آ جائے. کریکولم بھی, کتابیں بھی, اور کریکولم کا مطلب ہے آپ کا پورا سیمسٹر وائز پلان, منتھ وائز پلان, اور ایکٹیویٹی کیلنڈر بھی آپ کے سامنے موجود ہونا چاہیے. آپ کی کلاس
ویب سائٹ کے اوپر جب آپ اپنا لاگ ان کر لیں گے تو جب آپ اپنے اسٹوڈنٹ پورٹل پہ جائیں گے تو آپ کو وہاں پہ جوائن کلاس کا بٹن تب آن ہوگا جس وقت آپ نے سلیکٹ کیا تھا کہ میری کلاس 3 بجے شام کو ہونی چاہیے یا 6 بجے یا 10 بجے، جب بھی اتنے بجے ہی جوائن کلاس کا بٹن پاپ اپ ہو جائے گا ادھر. آپ نے جوائن کلاس کا بٹن دبانا ہے اور ابھی آپ کو ویڈیو پہ انشاءاللہ دکھائیں گے. آپ کے گروپس کے اندر ویڈیوز بھی آ جائیں گی، ہاؤ ٹو گو ان ٹو یور کلاس، ہاؤ ٹو لاگ ان ٹو یور اسٹوڈنٹ پورٹل، ہاؤ ٹو اسٹارٹ یور کلاس اینڈ ہاؤ ٹو look at the documents which will be given to you. Now you do not have to do anything. کچھ چیزیں سورس کوڈ کا حصہ بننے کی وجہ سے آپ کو پہلے سے ہی آپ سبسکرائب ہو گئے ہیں اس کے لیے. گروپ سیشنز جتنے بھی سورس کوڈ کے ہوں گے وہ کسی بھی فیکلٹی کے ہوں ان کا انوائٹ آپ کو آ رہا ہوگا، چاہے وہ سیرا کے لیکچرز ہوں، چاہے وہ آئی ایف کے لیکچرز ہوں، چاہے وہ کرنٹ افیئرس کے لیکچرز ہوں. جہاں ہمیں پتہ ہوگا کہ اس لیکچر کا سارے سورس کوڈ کو فائدہ ہونا ہے وہ آپ کو ایک لنک آ جائے گا آپ کی پورٹل پہ، آپ کے گروپس میں. اف یو وانٹ ٹو جوائن یو آر فری ٹو جوائن، اف یو فری ٹو جوائن یو آر ویلکم. اینڈ گروپ سیشنز کی ویڈیوز بھی آپ کو ڈپینڈنٹ کہ وہ ویڈیو دی جا سکتی ہے کہ نہیں ہر سیشن میں وہ آپ کو مل جائے گی. 90% چانس یہی ہے کہ اگر آپ کو گروپ انوائٹ آیا تو اس کی ویڈیو بھی آپ تک پہنچ جائے گی. اس کے علاوہ آپ کا جس بھی قسم کا کوئی ریگولر یا انکنونشنل سوال ہو، کوئی ایسا کنفیوژن ابھی بھی رہتی ہو تو آپ نے ابھی اسلم صاحب کا سیشن کے دوران وہ سوال، تمام تر سوالوں کے جواب وہ آپ کو دے دیں گے. آپ کے کلسٹر، آپ کے پورے بیچ کو کسی نہ کسی ایک کلسٹر میں رکھا گیا ہے یا سارے کے سارے کافی سارے بیچز ملا کے کلسٹر بنتا ہے. اس کلسٹر کو ایک سرٹن انڈیویجول مینیج کر رہا ہوتا ہے. وہ کلسٹر مینیجر آپ کے تمام تر ایشوز کو سالو کرنے کے لیے ڈیڈیکیٹڈ سپورٹ دیتا ہے. آپ کو اس کلسٹر مینیجر کا انٹروڈکشن پہلے دن ہی مل جائے گا اور آپ کے آئی ٹی کے مسائل ہوں یا آپ کے ٹیچر کے مسائل ہوں یا کریکولم کے مسائل ہوں یا آپ کے اپنے مسائل ہوں، آپ نے کلسٹر مینیجر سے رابطہ کرنا ہے. وہ ونس اے منتھ آپ کے ساتھ ایک لائیو سیشن بھی کر لیں گے اور ہر وقت 9 to 6 پاکستان ٹائم کے بیچ میں ڈیڈیکیٹڈ سپورٹ بھی دیں گے تاکہ آپ کی کالز کو یا آپ کے میسیجز کو کسی بھی لیول کے اوپر اسی وقت سالو کیا جائے. اگر 6 بجے کے بعد آپ کا میسیج آتا ہے یا 7 بجے کے بعد راؤنڈ اباؤٹ، تو اگلے دن صبح آتے ہی وہ آپ کی میسیج کو یا تو خود ایڈریس کریں گے یا پھر جس ڈپارٹمنٹ کا بھی اسے ایڈریس کروا کے آپ کو آنسر دے دیں گے انشاءاللہ. So teachers, your operational team, your support team, your IT team, all of these combine together to give you this help 24/7. آپ سب کو کسی بھی لیول کے اوپر پھر بھی کوئی دقت آتی ہے تو ظاہر آئے گی. ابھی تو شیطان نے تو ویسے ایسے حربے کھولنے ہیں جو کہ پہلے کبھی بھی نہیں کھولے اس نے. تو ہمیں ساتھ ساتھ ڈسکس کریں. آپ کا فیڈ بیک، آپ کی کلاس کے فوراً بعد ایک ونڈو آئے گی، اس میں فیڈ بیک آپ نے دینا ہے، ہمیں پتہ چلے کلاس کیسے چل رہی ہے آپ کی. آپ کے سیشنز میرے ساتھ ڈیڈیکیٹڈ سیشنز ہونے ہیں آپ کے بیچ کے جو کہ اونلی فار یور بیچ ہونے ہیں. آپ کے سیشن آپ کی سی ای او میم سعدیہ کے ساتھ ہونے ہیں، وہ ایک الگ موقف سے کریں گی سیشن تربیہ کے موقع سے. میں آپ کی کسی اور موقف سے تربیہ کروں گا. آپ کے فیڈ بیک سیشنز ویسے بھی آپ کے ایچ او ڈی نے لینے ہیں، آپ کے کلسٹر مینیجرز نے آپ کے سیشن لینے. تو یو ول بی انوالوڈ ان اے لاٹ آف ایکٹیویٹیز. الگ الگ ڈپارٹمنٹس نے بھی آپ کے ساتھ انٹریکشن کرنا ہے ابھی تاکہ آپ کو پتہ چلے یو پارٹ آف اے ویری بگ فیملی. ماشاء اللہ یو پارٹ آف thousands of students who are simultaneously taking classes. More than 1,500-1,600 classes are taken every day at Source Code, mashallah. So there's so many students that come together. تو آپ کے ساتھ ہر وقت انٹریکشن ہوگا. Hopefully آپ میں سے زیادہ تر لوگ, if not all, are from IMS already. So you guys will have so many things to connect here. This is not IMS though, this is Source Code. So you will be briefed only, you will be given links only for Source Code classes. Okay? اپنا بھائی چارہ بڑھائیں, ایک دوسرے کو گھر والوں کی طرح ٹریٹ کریں, کسی کو تنگ مت کریں, اپنی اسپیس کو اسی طریقے سے انجوائے کریں جس طریقے سے آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی اسپیس کو بھی اسی طریقے سے انجوائے کروائیں جس طریقے سے آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی اسپیس انجوائے کریں. سو اپنی پرائیویسی کو اپنے پاس رکھیں, اپنے تک محدود رکھیں, لوگوں کی پرائیویسی کو آپ پروٹیکٹ کریں. آپ مسلمان ہیں, لوگوں کو آسانیاں پہنچائیں, لوگوں کی پرائیویسی پروٹیکٹ کریں, لوگوں کے وقار کو پروٹیکٹ کریں. ایسی ویسی بات نہ کریں. کلاس میں آپ کو بہت جلدی سمجھ آ رہی ہے تو اٹس اوکے, من صبر
ظفرا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبر کیا وہ کامیاب ہو گیا. تو ورچو, صبر از اے, پیشنس از اے ورچو, ایک اللہ تعالیٰ کی قربت کا ایک ذریعہ ہے. تو سلو یور سیلف ڈاؤن اف یو ٹو فاسٹ, اف یو ٹو سلو آسک کوشچنس, سمجھ نہیں آ رہی بار بار سوال کریں. اوکے, اینڈ ایکٹیویٹیز کو پرفارم کریں گے تو عربی بولنا سیکھیں گے. ابھی بتا دوں آپ کو, آپ کے سیشن میں جو آپ کے بیچ کے ساتھ میرے سیشن ہونے میں آپ کو برین سائنس کھول کے بتاؤں گا کہ کچھ ایکٹیویٹیز کیوں ڈیزائن ہوئی ہوئی ہیں, تو فلاں ایکٹیویٹیز کیوں ڈیزائن ہوئی ہوئی ہیں, زبان کس طریقے سے سکھائی جاتی ہے, کون سی جگہ پہ شائنس, ہیزیٹیشن اور توڑ کے کانفیڈنس زون میں داخل کیا جاتا ہے. یہ ساری ایکٹیویٹیز آپ کو کسی وجہ سے دی گئی ہیں. ایکٹیویٹیز ٹیچرز جس طریقے سے ہم چاہ رہے ہیں نہ کرا رہے ہوں تو ہمیں ضرور بتائیں. ساتھ ساتھ آپ کا فیڈ بیک نہیں آئے گا تب تک ہم آپ کے سسٹم امپروو نہیں کریں گے. ہمیں پہلے سے پتہ ہے کہ مسائل نے تو آنا ہے. اوکے, thank you so much for your time and patience to listen to me. Thank you for coming to Source Code. I have so much hope from Source Code to come together as brothers and sisters and make certain technology out of your IQ, inshallah. So I hope everyone understands. میری توقعات آپ سے کیا ہیں؟ میری توقعات یہ ہے کہ شیطان کو سامنے دیکھیں اور اس کو منہ چڑھائیں باقاعدہ کہ مجھے پہلے ہی پتا کہ تو نے میرے ساتھ حملے کرنے ہیں. ابھی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں کہ یا اللہ اس کام کے اندر تو نے ہی مجھے ڈالا ہے, تو ہی مجھ سے بڑے کام لے. آخرت کے دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب حوض کوثر سے ملوں تو وہ مسکراتے ہوئے مجھے مبارکباد دیں انشاءاللہ کہ تو نے تیری کاوشیں کامیاب ہوئیں, اللہ نے قبول کی انشاءاللہ. اینڈ آئی ہوپ یو نیڈ ٹو, آئی ڈونٹ نیڈ ٹو ریمائنڈ یو کہ ایک دوسرے کے لیے اگر جب تک کام نہیں آئیں گے تو اس بیچارے پہ پہلے شیطان نے حملہ کیا ہوا ہے, تو مسلمان ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے. تو ایز پیپل کہ ان کو کیا کیا ضرورت ہے ان کی ہیلپ کریں, فیڈ بیک دیں, مسائل کو اناؤنس کر کے اس کے اوپر جت نہ جائیں, شیطانی حرکتیں ہوتی ہیں. مسائل کو سالو کرنے کے لیے لوگوں کو بتائیں, ٹیچرز کو بتائیں, ہمیں بتائیں, اور جتنے زیادہ آپ مسائل پہلے بتائیں گے اتنی جلدی باقی لوگوں کے بھی سالو ہوں گے. سو بی ویری پازیٹیو ان ٹرائنگ ٹو سالو پرابلمس. یو آر پرابلم سالورز, دیٹس وائی یو آر ہیئر. یو آر ہیئر بیکاز یو آر پرابلم سالورز, ورنہ آپ عربی میں نہ ہوتے. آپ کسی ڈانس ڈرامہ مستی میں کسی کانسرٹ میں پائے جاتے. آپ عربی سیکھنے آئے ہوئے, آپ یو آر دا چوزن ونس. اور کوئی نشانیاں آپ کو غیب سے نہیں آنی, یہ ظاہر کی نشانیاں ہوتی ہیں. اللہ عز و جل نے کہا ان اللہ لا یغیر ما بقوم, میں نہیں بدلنے والا قوم کی حالتیں, کسی قوم کی حالت نہیں بدلنے والا میں, حتیٰ جب تک کہ وہ اپنی حالت خود نہ بدلیں. تو آپ شروع کر دیا آپ نے کام. یہ ہوتا ہے حالت بدلنے کا پہلا سٹیپ جو آپ نے لے لیا. سو میک شیور لوگوں کو ہیلپ کریں. یہ لوگ بھی وہی اسی نیت سے آئے ہوئے ہیں. یہ واحد اسکول ہے جس میں سارے اسٹوڈنٹس ایک ہی مقصد سے آتے ہیں ماشاءاللہ. کئی ٹیچرز ایسے ہیں جو اس مقصد سے نہیں آتے, بیکاز نوکری کرنے آئے ہوئے ہیں, عربی کے ایکسپرٹس ہیں, وہ کہتے ہیں ہم سے عربی پڑھوا لو یار, تمہارے فلسفے میں ہم بلیو کریں نہ کریں اس سے کیا فرق پڑتا ہے. ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے, آپ عربی پڑھائیں. آپ کوئی اسلامک فاؤنڈیشن کے ٹیچر تھوڑی ہیں, آپ کوئی فلاسفی کے ٹیچر تھوڑی ہے, آپ کوئی اور تھاٹ بلڈنگ کے ٹیچر نہیں ہیں, آپ اسکل بلڈنگ کے ٹیچر ہیں. تو ہمارے اسٹوڈنٹس ہمارے ٹیچر سے بھی زیادہ بامقصد ہوتے ہیں, یونیفارم ہوتے ہیں ان دی بلیف. سو ہیلپ ایچ ادر, ٹرائی اینڈ میک ایچ ادر ریچ دا سیم گول. آپ کسی کے کام آئیں گے, اللہ آپ کے ڈائریکٹ کام کریں گے. فرشتے تعینات تبھی ہوتے ہیں جب آپ مومنین کا وہ والا اسٹینڈرڈ پورا کرتے ہیں جس میں آپ نے انسانوں کے کام آنا ہوتا ہے. سو اسلم صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور presence here in your team. Matiur Rahman Sahab, thank you so much. I hope you are able to listen to me. I'm going to open the microphones, especially so that you guys can talk to me. آپ لوگوں سے بات کر لوں میں ایک سیکنڈ میں اسلم صاحب کو. اسلم صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو آواز آ رہی ہے اسلم صاحب؟ متی صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اوکے, آپ کو میں نے کو ہوسٹنگ دے دی ہے اسلم صاحب. تھینک یو فار یور پریزنس, بہت بہت شکریہ. آپ یہاں سے کنٹینیو کیجیے. میں بس ایک دو سوال لے لوں چھوٹے چھوٹے, تاکہ مجھے ایک دو فیل پر چل جائے. اس کے بعد آپ آبویسلی ٹیکنیکل لیول پہ تو آپ نے سمجھانا ہے سارا, ٹھیک ہے اسلم صاحب؟ سو لیٹس ٹاک ٹو عالیہ اور دوحہ. آپ نے نام پلیز پورے رکھیے گا. یہ کچھ رولز ہیں جو اسلم صاحب آپ کو بتا دیں گے.
آپ زوم کی میٹنگ میں آئیں گے تو آپ اسی نام سے آئیں گے جس نام سے آپ نے رجسٹر کیا ہے, تاکہ ہمیں پتہ ہو کوئی سیکیورٹی بریچ نہیں ہو رہی. جی عالیہ. شازیہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی عالیہ. It's Alia basically, not Alia. Alia. Also, Alia, I'm yes. sorry, I apologize. I am this. No. It always happens to me. It's okay. So پہلی بات تو میں کہنا چاہوں گی کہ for giving us the opportunity to learn Arabic. It feels very good. جب میں اس جرنی کی طرف آ رہی تھی, you were one of those people جن کی میں نے ویڈیو دیکھی. So you motivated me to, مجھے لگا کہ کچھ لاجک, پہلی دفعہ لگا کسی کو سن کے کہ یس, جو ہمیں چیزیں کہی جا رہی ہیں. Alia, question. Alia, there's so many people who are here to ask questions. جزاک اللہ خیر for your intent. اللہ تعالیٰ آپ کا یہ نیت قائم رکھے, استقامت ہے. سوال پوچھیں. جی, میرا کوشچن یہ آپ سے سب سے پہلے کہ جیسے کہ ہم لوگ سب جیسے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں, اینڈ ہم لوگ کو, میں اپنی بات کر رہی ہوں کہ مجھے اس طرح سے عربک نہیں پتہ, ٹھیک ہے. تو جب آپ اتنے زیادہ لوگ ہیں اور ٹیچر سب کو آپ الاٹ کر رہے ہیں, کچھ کو سیم میں دیں گے, کچھ کو ڈفرینٹ, سو جو آپ لوگوں میں سے کوئی مینجمنٹ میں سے لائک یو اور اینی بڈی ایلس جو ہے, کیا وہ ریکارڈنگز, کلاس کی ریکارڈنگز ہوتی ہیں, کیا وہ آپ لوگ دیکھتے ہیں یا کلاس میں آتے ہیں ٹو چیک کہ ہمیں صحیح گائڈ کیا جا رہا ہے کہ نہیں؟ لائک ہمیں تو پتہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمیں صحیح عربک بھی سکھائی جا رہی ہے یا نہیں. So this is my question, is anyone from the management? Oh yeah. Everyone from the management has made sure کہ آپ کو صحیح عربک سکھائی جا رہی ہے. اس کے لیے بکس ہیں جن بکس کو فالو کیا جائے گا. آپ کے سامنے وہ بکس ہوں گی, آپ کے پاس ہوں گی ہر وقت بکس, ٹھیک ہے. You will be going through books of Arabic. Okay? And then there will be so many activities جو آپ نے ساتھ ساتھ چیک کرنی ہے. ایکٹیویٹی کیلنڈر انشاءاللہ آپ کے اسٹوڈنٹ پورٹل پہ اپلوڈڈ ہوگا. ارسلم صاحب اس بیچ میں ایکٹیویٹی کیلنڈر لاکڈ ہو, اسٹوڈنٹ کو پتا ہو آج میری یہ والی ایکٹیویٹی ہونی, ٹھیک ہے. سیکنڈلی ایلیا, آپ کی اسیسمنٹ ہوگی نا ساتھ ساتھ, ہمیں پتا ہوگا کہ آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے. پھر آپ کی کلاسز کے اندر مانیٹرنگ چل رہی ہوتی ہے ہر کوالٹی ایشورنس کی, وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کلاس میں کیا ہو رہا ہے. اوکے, فکر ہی نہ کریں. یہ اور کریکولم جن لوگوں نے لکھا ہے یہ آپ کی کلاس میں ہی موجود ہیں ابھی, سوری اس کلاس میں. دے ول ایکسپلین ٹو یو دا کریکولم, ڈونٹ وری. آپ کو پہلے سے ہی پتا ہوگا کہ بکس ول گائڈ یو, ڈونٹ وری. تھینک یو, گڈ کوشچن. جی نو پرابلم ایلیا, تھینک یو سو مچ فار کمنگ. مجھے جی جن کے نام نہیں سمجھ آ رہے تو میں ان کا نام نہیں سلیکٹ کر سکتا, جن کا نام میں پڑھ سکتا ہوں میں انہیں کو بتاؤں گا. شازیہ ممتاز, شیراز علی اور ارم سعید. جی آپ تینوں آ جائیں. لاسٹ کوشچن لوں گا, اس کے بعد آپ کے کوشچن کی جتنی بھی تفصیل ہے وہ اسلم صاحب اس کے آنسر کر دیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ. جی تھینک یو سو مچ فار چوزنگ اس. تو میرا ایک سوال ہے کہ جیسے وی آر لیونگ ان سعودیہ بن 3 years ناؤ, تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ بیسک ٹرمس تو مجھے آتی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ وین اٹ کمس ٹو انڈرسٹینڈنگ آئی ایم انیبل ٹو انڈرسٹینڈ موسٹ آف دا ٹائم. تو اس لیے کیا ریزن ہوتی ہے کہ کچھ لوگ تو سیکھ لیتے ہیں ایز اے ہیڈر, بٹ یو آر ان دا انوائرمنٹ اینڈ اسٹل یو آر ناٹ ایبل ٹو speak and fully understand. So what can be the reason for this? well see, زبان اصل میں نا کانوں سے سیکھی جاتی ہے, سمجھ رہے ہیں بات. تو آپ کا ایکسپوجر ابھی اس لیول پہ نہیں پہنچا کہ آپ کے کان ہر لفظ کو پوری طریقے سے پہچان سکیں. پھر نمبر 2 اسٹیج کے اوپر آپ کی ہیزیٹیشن, پریکٹس اسپیکنگ کی اتنی نہیں ہوئی کہ آپ اپنے منہ سے بولا ہوا لفظ کانوں پہ ریکگنائز کریں گے وہی والا لفظ بولا جا رہا ہے اسی ایکسنٹ سے, اسی موقع کے اوپر جہاں پہ یہ گرامیٹیکلی بنتا ہے. پھر گرامر کے رولز پریکٹس کے بغیر تو نہیں یاد, کیونکہ ایسا کوئی لاجک نہیں ہوتا گرامر کے پیچھے, ٹھیک ہے. یہ 3 اسٹیجز سے گزارنا ہوتا ہے اپنے آپ کو. بس ابھی آپ نہیں گزریں, وہ ایکسپوجر سے ہی گزریں گی نا. سو دا مور یو, اس کورس کے بعد آپ کو وہ تمام تر اسٹیجز سے ہم خود زبردستی ایکسپوجر دیں گے آپ کو. وی آر گوئنگ ٹو میک یو گو تھرو آل آف دس. And since you are in Arab anyway, so you will be, able to practice it a lot more than anybody else, and you will learn it faster than anybody else, inshallah. Okay? Inshallah. How much time we should, how much time we should give for the course? And you can say minimal time, because I am doing like I have a job. And then I have one medical course, and this is the 3rd course I am taking.
نو ڈونٹ وری. آپ کو تو میں تو کہوں گا کہ آپ ایٹ لیسٹ 2-1 گھنٹے پریکٹس کیا کریں عربی کی دن کے ایٹ لیسٹ. اوکے, کلاس تو آپ کی کلاس تو نہیں 2 گھنٹے کیوں نہیں, مگر پریکٹس تو کریں آپ. اوکے جی, نو پرابلم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی شراز, لاسٹ کوشچن پلیز. میرا کوشچن جو ہے وہ عربک سے تھوڑا ہٹ کر ہے اور وہ قرآن پاک سے ریلیٹڈ ہے. کر لو. جی جی ضرور. اچھا, یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 20 ہے جس میں یہ شیطان کا بارے میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ شیطان نے مطلب ان کی چیزیں ظاہر کر دی حضرت آدم کی نا, ان کی صدر کی چیزیں, اور بولا کہ منع کیا تمہارے رب سے اس درخت مگر اس لیے کہ تم ہو جاؤ فرشتے یا ہو جاؤ ہمیشہ رہنے والے. تو بات یہ کہ اس میں حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے سے جنت میں تھے, تو وہاں پر ان کو اس چیز کی کیسے خواہش ہوئی کہ میں ہمیشہ رہنے والا ہو جاؤں, جبکہ جنت میں سے کبھی موت ہے ہی نہیں ہے. اس سوال کے جواب کے لیے مجھے 2 چیزوں کا احاطہ کھینچنا پڑے گا آپ کے سامنے, جس کا عربی کے اس کلاس سے کوئی تعلق ہے نہیں اور تھوڑا سا لمبا ہے. بہرحال ایک لائن میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں کہ اچھا, اس میں جی ایک اور اسی تیم ریلیٹڈ آیت ہے, وہ آیت تو ابھی میرے سامنے نہیں ہے, لیکن اس کے اندر بھی یہی مفہوم ہے کہ جنت والے جنت میں رہیں گے اور جہنم والے جہنم میں رہیں گے جب تک کہ تمہارا رب چاہے. ایسے بھی پھر آیت جی. تو اس کی بھی تفسیر میں کتنی عالم نے بت نہیں لکھا کہ آگے وہ جنت والے تب تک جنت میں رہیں گے جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا. اس سے حال کیا ہوگا اس کا تو کسی کو جی دیکھیں, ایک چیز ہوتی ہے ہولسٹک, اوکے, اور ایک ہوتی ہے اسپیسیفک. جنت میں ہمیشہ رہنے والی آیتیں اسپیسیفک ہیں, ہولسٹک نہیں. ہولسٹکلی اللہ تعالیٰ نے یہ شروع سے بتایا کہ یار ہمیشہ ہو, ابدا ہو یا ٹیمپریری کوئی واقعہ ہو, یہ اللہ کی مرضی. اللہ جب چاہے گا, اللہ کسی قانون کا پابند نہیں ہے. اللہ بڑے پیراڈائم کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ڈونٹ پٹ ٹائم لائنز آن اینی تھنگ. یہ ہولسٹک وزڈم یہ ہے ہمارے مسلمان ہونے کے عقیدے کے پیچھے کہ ہم اللہ کو نہیں پابند کرتے ہوتے, اللہ ہمیں پابند کرتا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سمجھ رہے؟ سو یہ آپ کہنا کہ چونکہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے تو میں اس کا ایک ہی مطلب لوں گا, ایسے نہیں ہے. قرآن پاک نے ہولسٹکلی بتا دیا ہوا ہے کہ قرآن بھی اللہ ہی کے تابع ہے, کائنات بھی اللہ ہی کے تابع ہے, جنت بھی اللہ ہی کے تابع ہے, ہم بھی اللہ ہی کے تابع ہیں. تو جب تک اللہ چاہے گا تو وہ قوانین ویسے ہی چلیں گے جیسے کہ آپ اور میں چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے, اور جب اللہ چاہے گا کہ قانون ایسے نہ چلیں, کسی اور طریقے سے چلیں, تو وہ سارا کا سارا نظام اس قانون کے تھرو چلے گا جو نیا اللہ تعالیٰ بنا دیں گے. سو یہ, اور میں اور آپ فیصلہ کرنے والے نہیں ہوتے, نہ ہی کسی ذی شعور عالم نے ایسی بات کی کہ نہیں آپ چونکہ یہاں پہ لکھ دیا گیا تو نعوذ باللہ اللہ بھی پابند ہو گیا اس کا. اللہ نہیں پابند ہو سکتا. ٹھیک ہے, پابند صرف مخلوق ہوگی, خالق نہیں پابند ہوگا کسی بھی چیز کا. قانون ہمارے لیے بنتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ کسی قانون کا پابند نہیں ہے. قانون, ہم قانون کے پابند ہیں, اور قانون اللہ کے مشیت کے لیے, مشیت کے تھرو یا اذن کے تھرو ہمارے تک ہماری بھلائی کے لیے بنایا جاتا ہے. کسی قانون سے نہ اللہ کی بھلائی نعوذ باللہ, نہ نعوذ باللہ کوئی ایسا قانون اللہ کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے یا فائدہ, یہ ایسا ہمارے لیے. اب یہ کانسیپٹ آپ کو کلیئر ہو جائے, اس کے بعد ہم اگلے سٹیپ پہ جائیں گے. اس کے لیے ایک لمبی تفصیل ہے کہ آدم علیہ السلام کو ہمیشہ رہنا, فرشتہ شیطان نے کیا وسوسہ ڈالا تھا, حضرت حوا کا کیا رول تھا, اس میں احادیث کا اتنا بڑا ذخیرہ ہے کہ شفاف آئینے کی طرح پکچر کلیئر ہو جاتی ہے کہ یہ دانہ کھانے والا واقعہ ہے کیا, کیوں ہے, کیسے ہوا, اس کی سیٹنگ کیا تھی, کہاں پہ موجود تھے, یہ سب کچھ بڑا تفصیل میں. سو آج وہ موقع اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس کی تفصیل ایٹ لیسٹ ایک لیکچر تو مانگتی ہے. ٹھیک ہے, تو کسی دن ضرور کریں گے. میری ایک ویڈیو میں, میری ایک 2-3 سال پرانی ویڈیو میں سمپل آرگیومنٹ پڑھی ہوئی ہے, وہ پوری تفصیل کے اوپر ہم نے پورا لیکچر کیا ہوا ہے. ایکچولی ایک لیکچر نہیں, تھوڑی سی سیریز کی ہوئی ہے, تو وہ ذرا دیکھ لیجیے. جی بہت بہت شکریہ آپ کے سوال کا. سر ارم سعید جی. سر میرا ٹائمنگ کے لحاظ سے کوشچن ہے. جی بیٹا. جو یو کے کے ٹائم کے لحاظ سے جو ونڈوز دی گئی تھی ان میں جو لیٹسٹ ٹائم تھا وہ 7 PM یو کے تھا. پوچھنا چاہ رہی ہوں کین اٹ بی اسٹریچ ٹو 7:30 PM؟ اسلم صاحب, ہم نے آپ کا روسٹر یہ کہہ رہی ہیں 7, اس کا مطلب ہمارے 11 ہیں, مگر ڈے لائٹ سیونگ آتی 12 ہو جائے گا. تو کیا آپ کا روسٹر 12 بجے تک پش کیا آپ نے, پاکستان کے 12 بجے؟
جی رب آپ 7:30 چھوڑیں 8 o'clock بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. سر کیونکہ ابھی جو ٹائم چینج کیونکہ کی ضرورت ہی نہیں آپ کا 8 ہو جائے گا بس. اوکے ٹھیک ہے سر. کوئکلی سیکنڈ کوشچن یہ ہے کہ میں آئی ایف گروپ میں بھی کورس میں بھی ہوں. ایک دفعہ بات ہوئی تھی کہ جو عربک فار آئی ایف ہے اس کو مرج کریں گے عربک فار ایڈلٹ کے ساتھ. بیٹا ابھی نہ کنفیوز کریں اس وقت بیچ کو کنفیوز نہ کریں چھوڑ دیں. جی آئی ایف میں بات کریں گے. یہ تو ویسے ہی عربی کا بیچ ہے. آئی ایف والے تو ادھر آ سکتے ہیں. یہ والے بیچ اس کلاس میٹ سے کچھ نہیں ہونے والا انشاءاللہ. یہ ایز انڈیپینڈنٹ بیچ ہے. ٹھیک ہے صحیح ہے. تھینک یو. جی جزاک اللہ خیر. تھینک یو سو مچ فار یور کوشچنس. آئی ول ناؤ انوائٹ محمد اسلم صاحب, یور ہیڈ آف عربی اینڈ آئی ایف. پورا عربی پورا اسلامک فاؤنڈیشن کے امبریلا کے اندر ہم نے عربی کو ان پلیس کیا ہے بیکاز آف دا پرفارمنس آف اسلامک فاؤنڈیشن, ناٹ جسٹ دا سیریسنیس آف دا اسٹوڈنٹس ماشاء اللہ بٹ اوور آرچنگ ایڈوانس کورسز جو کہ آئی ایف میں آ رہے ہیں. عربی اس کے لیے کتنی ضروری ہے, اس لیے ہم نے عربی کو اسلامک فاؤنڈیشن, آبویسلی نام بھی اسلامک فاؤنڈیشن اسی لیے تھا کہ وہ عربی کا ہی لنک بنتا تھا, اس کے اندر بھی عربی کی کلاس ہوتی تھی. تو ہم اسلامک ریسرچ کا پورا ہم نے ونگ بنا کے اسلم صاحب کے اندر ہی عربی کو پلیس کیا. سو آئی انوائٹ محمد اسلم صاحب ٹو ٹیک اوور دا مائکروفون اینڈ دا فلور ناؤ, اینڈ آگے کے جتنے بھی مراحل اور سٹیپس ہیں ٹیکنیکل لیول پہ, کریکولم لیول پہ, وہ آپ سب کو سمجھائیں گے اور آپ کو ایک ایک کر کے ایک سوال کا جواب خود ہی آپ کو ملتا رہے گا. جزاک اللہ خیر. تھینک یو سو مچ. اسلم صاحب آپ کو میں اسکرین دے دیتا ہوں. جی بہت شکریہ سر. Here you go. Thank you so much. Assalamu alaikum wa rahmatullah everyone. And if you have any more questions, please ask Aslam Saab or anyone in our team. He will be taking over the orientation class from here on. Assalamu alaikum. الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اسلم ہے, ایچ او ڈی اسلامک ریسرچ اور عربک لینگویج سورس کوڈ اکیڈیمیا. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس علمی سفر کو مبارک کرے, آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ہم سب کو استقامت عطا فرمائے. تو میں تمام اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ ویلکم کرتا ہوں. میں آپ کے ساتھ جو میرا پارٹ ہے اس میں کورس سٹرکچر کے حوالے سے اور جو کچھ ایک دو مین پوائنٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اس سیشن میں ہمارے ساتھ اسسٹنٹ ایچ او ڈی مطیع الرحمان صاحب بھی اویلیبل ہیں. آخر میں وہ آپ کو جو کورس کا سٹرکچر ہے اس میں جو کریکولم کا پارٹ ہے اور ایکٹیویٹیز کا جو پارٹ ہے وہ ایکسپلین کریں گے. تو عربی زبان کی اہمیت کے حوالے سے تو سر ساحل جو ہے وہ کافی اس کے اوپر ٹائم دے چکے ہیں. میں ایک دو پوائنٹس اس میں ایڈ کروں گا. یعنی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ یوسف میں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. یعنی ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو. اب عربی زبان سیکھنے کا جو مقصد ہے وہ واضح ہے, یعنی کہ اس سے قرآن کی سمجھ آ جانی چاہیے, سیرہ کی سمجھ آنی جانی چاہیے. اس کے علاوہ اور جتنے بھی سورس بکس ہیں وہ عربک لینگویج میں ہیں. تو عربی زبان کی یعنی کہ معرفت کے بغیر تو یہ تمام علوم کا جو فہم ہے اس کا تو رسائی جو ہے وہ ناممکن ہے. تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہے جس طرح اس کورس کو ڈیزائن کیا گیا ہے اس میں کریکولم کا پارٹ ہے, یعنی کہ جو ایک ہم نے جو لیسنگ پلان ہے بکس کا اس میں انتخاب کیا ہے, اور اس کے علاوہ ایکٹیویٹیز بھی ہیں انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ جو ہے یعنی جو آپ کے فیڈ بیک کا میکینزم ہے, آپ کے جو آپ سیشنز کے تھرو ہمیں فیڈ بیک پرووائڈ کرتے ہیں, ٹائم ٹو ٹائم منتھلی سیشنز ہوں گے, کلسٹر مینیجرز کے ساتھ آپ رابطے میں ہوتے ہیں. یا اس کے علاوہ آپ اسٹوڈنٹ پورٹل پہ بھی اپنا فیڈ بیک جو ہے نا وہ ٹائم ٹو ٹائم سبمٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اس کو ڈیزائن کیا ہے اور اس کے بعد جیسے کہ ہم 6 منتھس کے بعد اس کا جائزہ لیں گے, بلکہ ٹائم یعنی کہ آپ کہہ لیں ڈیلی بیسس پہ آپ کا فیڈ بیک اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. مہینے میں ایک سیشن تو لازمی ہے, کوشش ہوتی جی کہ 2 سیشنز ہم کنڈکٹ کریں. ایک تو سر ساحل صاحب کے ساتھ ہوگا فیڈ بیک سیشن, ایک ایچ او ڈی کے ساتھ یعنی میرے ساتھ سیشن ہوگا, اسسٹنٹ ایچ او ڈی کے ساتھ بھی آپ رابطے میں رہتے ہیں, اور کلسٹر مینیجرز کے ساتھ تو ڈیلی بیسس پہ نا آپ کا وہ رابطہ رہتا ہے. تو انشاءاللہ اس حوالے سے ہماری جو کوشش ہے کہ اس کورس کے ذریعے سے ہمیں قرآن کی سمجھ آئے, ہمیں جو سورس بکس ہیں اس کی سمجھ آئے عربی زبان کی, اور جو ڈیلی روٹین میں اگر ہم فار ایگزامپل ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, یا پھر جو ہماری روٹین میں مسنون اذکار ہیں, ہم نماز پڑھتے ہیں, اس کے علاوہ جتنے بھی یہاں پہ عربک لینگویج کا عمل دخل ہوتا ہے اس کی آپ کو عربی میں سمجھ آئے, یعنی کہ آپ کسی اور زبان کا سہارا لیے بغیر عربی کو سمجھ سکیں. اس کے لیے کافی ایفرٹ چاہیے.
یعنی کہ آپ 30 منٹس آپ کی کلاس ہے، تو اس کے علاوہ آپ کو جو اسائنمنٹس ملیں گی، جو آپ کو ایکٹیویٹیز سائن کریں گے ہم، اس کو آپ نے ٹائم دینا ہے، کیونکہ ایک سہولت ہے نا آپ سب کے لیے پوری دنیا میں، جہاں سے آپ جو ہے وہ ایک اپنا مرضی کے مطابق ٹائم سلیکٹ کر رہے ہیں، اور اپنی کہ آپ کو ایک ٹائم مل رہا ہے اپنی مرضی کے حساب سے، اور 30 منٹس ہیں، تو آپ کو ایڈیشنل ٹائم دینا ہوگا، جو ٹیچرز کی انسٹرکشنز وغیرہ ہوتی ہیں اس کو فالو کرنا ہوتا ہے، ایڈیشنل میٹیریل آپ کو پرووائڈ کیا جائے گا ٹائم ٹو ٹائم انشاءاللہ۔ تو دو اس کے وہ حصے ہیں، ایک تو بک ہے جو نارمل ہم اس کو کور کر رہے ہوں گے العربی یا بین یدیک، بلکہ میں آپ کے ساتھ وہ سلائڈز جو ہے وہ شیئر کرتا ہوں، جس میں آپ کے لیے آسانی ہوگی اس کو۔ اچھا جی، یہ ہے نا اصل میں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ چلیں اس سے پہلے آپ کو نا کہ کورس ڈیوریشن جو جیسے آپ کے علم میں ہوگا 18 منتھس ہیں، اس کے 3 لیولز ہیں۔ ایک جو لیول ہوگا وہ 6 منتھس کا ہوگا، کلاس میں 4 to 5 جو ہے وہ اسٹوڈنٹس ہوں گے، جس کا کاؤنٹ ہے، اس کو اسی وجہ سے ہم نے یعنی کہ اس کو ہم 10 پہ بھی لے کے جا سکتے تھے 15 تک، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہ عربک لینگویج میں اصل میں ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، آپ کلاس میں وہ تکلم کرتے ہیں باقاعدہ ٹیچرز کے ساتھ، آپس میں ڈسکشنز وغیرہ ہوتی ہیں، تو ایک ایک اسٹوڈنٹ کو باقاعدہ ٹیچر کی طرف سے اس کو توجہ حاصل ہو، اور وہ ٹائم اس کا بولے جی کہ یہ جو اسٹوڈنٹ ہے ان کو کیا، ان کے فار ایگزامپل یہ چیزوں کو پک کر پا رہے ہیں، ایسا کوئی ایشوز وغیرہ ہیں، تو اسی وجہ سے 4 to 5 جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کا کاؤنٹ ہوگا ایک کلاس میں، اور ڈیوریشن جو ہے وہ 30 منٹس ہے، اور یعنی 5 days اے ویک کلاسز ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ تو آپ کے ساتھ کلسٹر مینیجر جو ہے وہ نیکسٹ ویک وہ آپ کے اس سے رابطے میں رہیں گے، آپ کو کلاسز شیڈول کے حوالے سے کوئی اگر ان کیس رہنمائی ریکوائرڈ ہے، وہ آپ کے ساتھ باقاعدہ ایک سیشن ہوگا، وہ میں آخر میں بلکہ بعد میں بتاتا ہوں، پہلے ایک کریکولم کا جو پارٹ ہے کہ العربیہ بین یدیک جو بک ہے، اس کے جو اس کا انتخاب کیا گیا ہے، یہ ایک سٹینڈرڈ بک ہے، لیکن اس پہ ہم نے اکتفا نہیں کیا، بلکہ ہم نے ایڈیشنل ایکٹیویٹیز ایڈ کی ہیں اس میں، تاکہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایڈیشنل ایکٹیویٹیز کے تھرو وہ اس کے لیے آسانی ہو۔ وہ ایکٹیویٹیز کے حوالے سے ابھی سر مطیع الرحمان صاحب اس کو ایکسپلین کریں گے، اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے انشاءاللہ، یعنی جو آپ کا جو بھی فیڈ بیک ہوگا اس کو ہم کنسیڈر کر رہے ہوں گے ٹیچنگ میتھڈالوجی کے حوالے سے، حالانکہ آپ کے جو ٹیچرز ہیں وہ ہائیلی ایکسپرٹ ہیں اس حوالے سے عربک کا، یعنی ان کا ایکسپیرینس ہے آن لائن اور اوورال، تو انشاءاللہ ہم مل کے نا انشاءاللہ اس کو آسان کرتے ہیں۔ عربی زبان یعنی اتنی آسان نہیں ہے، کیونکہ ایک جامع کلام ہے نا، اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے، یعنی کہ عربی زبان کا انتخاب کیا گیا ہے، تو اس کی جامعیت کا اندازہ وہ جتنا آپ ایک پروسیڈ کرتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھتے ہیں، تب اس کی وسعت کا اندازہ ہمیں ہوتا ہے۔ یعنی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آ، جو 4 کمپارٹمنٹس ہیں اسلامک فاؤنڈیشن میں، اس کے اوپر اسپیشل فوکس ہے، آئی ایم ایس کی ڈویژن ہے اس کو ایک، اس کے اوپر اس پہ جو فرسٹ کمپارٹمنٹ ہے وہ یتلو علیہم آیاتی ہی کے متعلق ہے، تلاوت آیات کے متعلق۔ تو اب صرف ایک ورڈ کی وجہ سے، یعنی اگر تلاوت کا لفظ ہے تو تلاوت کے لفظ کو اگر آپ محدود کر دیں گے تو ظاہر سی بات ہے اوورال آپ کا جو مفہوم ہے وہ محدود ہو جائے گا۔ اگر آپ تلاوت کو صرف قرآن کو جو الفاظ کی ادائیگی ہے یہاں تک محدود کر رہے ہیں، تو آپ کو پورے یعنی کہ قرآن میں جہاں پر بھی تلاوت کا لفظ آ رہا ہے آپ اس کو بھی ساتھ ساتھ محدود کرتے جا رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس میں وسعت لے کے آتے ہیں، جو کہ اصل تقاضا ہے قرآن اللہ کے کلام کا، کہ جس کو لغت کے اعتبار سے، سیاق کے اعتبار سے، جتنے بھی اوورال اسکالرز ہیں، ایکسپرٹس ہیں، اس کی روشنی میں، ایکسپلینیشن کی روشنی میں تلاوت آیات کا کیا مفہوم ہے، وہ چیز واضح ہوتی ہے، تو آٹومیٹیکلی آپ کے ذہن میں ایک وسعت آتی ہے، اور یہ قرآن کا تقاضا بھی ہے کیونکہ اللہ کا کلام ہے، تو آپ کو تو جتنی وسعت آپ لے کے آ سکتے ہیں نا تب بھی وہ کم ہے، لیکن یہ ایک رول ہے، ایک تقاضا ہے جی کہ آپ اللہ کے کلام کو سمجھ رہے ہیں تو اس کی وسعت کا تو ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، تو جتنی وسعت آپ خود لے کے آئیں گے آپ اس کو کور تو نہیں کر سکیں گے، ہاں آپ کا اپنا لیول اپ گریڈ ہو جائے گا، یعنی آپ اتنا ہی قریب ہو جائیں گے اس معانی کے۔ تو یہ تو میں نے جسٹ صرف ایک مثال دی ہے کہ عربی زبان میں اگر ان کیس آپ وہاں پہ کوئی غلطی کر رہے ہیں، کوئی ٹیکنیکل غلطی کر رہے ہیں، تو اس کا اوورال جو مفاہیم ہے، مضامین ہیں قرآن کے، اوورال دین اسلام کا جو سٹرکچر ہے اس کے اوپر امپیکٹ پڑ رہا ہوتا ہے، چاہے وہ ایمان کے متعلق ایمانی اثر ہو، چاہے وہ اخلاقیات کے اوپر ہو، چاہے وہ سسٹم کے متعلق اثر ہو، کیونکہ قرآن ان تمام شعبہ جات کی رہنمائی کر رہا ہے نا، ہمیں رہنمائی پرووائڈ کر رہا ہے۔ تو یہ تو خیر ایک مثال میں نے دی ہے جی کہ ہمیں نا اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے کہ جی یہ کتنا سینسیٹیو معاملہ ہے، ایک لفظ کا اگر میں معانی میں اس کو محدود کر رہا ہوں یا اس کو غلط سمجھ رہا ہوں
تو وہ جہاں پر بھی اس کی اپلیکیشنز ہیں وہاں پہ آٹومیٹیکلی مجھے وہ جو ایکچوئل ریزلٹس ہیں وہ تو میں اچیو نہیں کر سکتا. تو یہ ہے انشاءاللہ. اس کے علاوہ آپ کے ساتھ سیشن کو بھی کنٹینیو کرتے ہیں. آخر میں ایک دو چیزیں ہوں گی جو اوورال مینجمنٹ کے حوالے سے ہیں کہ آپ نے نیکسٹ ویک یا ہمارا کیا پلان ہے, کلاسز کب سے شروع ہو رہی ہیں. اس سے پہلے میں مطیع الرحمان صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ کو وہ جو اس بک کے حوالے سے اور کچھ ایکٹیویٹیز جو ہیں جو ہم نے آپ کے کریکولم کا حصہ بنایا ہے اس کو وہ ایکسپلین کریں. تو مطیع الرحمان صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر, بہت شکریہ. جی سر. جی السلام علیکم. میرا نام مطیع الرحمان ہے اور میں یہاں عربک میں اسسٹنٹ ایچ او ڈی کے طور پہ کام کر رہا ہوں سورس کوڈ میں. کچھ ایکٹیویٹیز ہم نے پلان کی ہوئی ہیں. آپ کا جو ٹوٹل 18 منتھس کا کورس ہے تو اس میں منتھلی ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں جو ادر دین بک, یعنی ایک تو آپ کا کریکولم ہے جیسا کہ سر ایکسپلین کر رہے تھے, العربیہ بین یدیک. اس کے ساتھ ساتھ گرامر بھی آپ کو پڑھائی جاتی ہے اور وہ قرآن کریم سے اس کی پریکٹس بھی کروائی جاتی ہے. تو وہ بھی ہم عربیہ بین یدیک کے ساتھ گرامر بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور قرآن سے اس کی ایکسرسائز بھی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس سب کو سپورٹ کرنے کے لیے کچھ ہم نے ایکٹیویٹیز بھی ڈیزائن کی ہوئی ہیں جو کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کلاس میں کر رہے ہوتے ہیں. کچھ ایکٹیویٹیز ایسی ہیں جو ایک سنگل اسٹوڈنٹ کرتا ہے. کچھ ایکٹیویٹیز ہیں جس میں پیئر ٹو پیئر لرننگ ہے, تو وہ کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ گروپس میں وہ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. اور کچھ ایکٹیویٹیز ہیں جو ہوم ورک کے طور پہ دی جاتی ہیں تاکہ جو بھی چیزیں انہوں نے پڑھی ہیں اس کو ریٹین رکھ پائیں. اور پھر ایکٹیویٹیز ہم نے کئی طرح کی رکھی ہیں, چونکہ جو آپ کی بیسک لینگویج ہے اس کا آپ کو معلوم ہے کہ اس کی چاروں اسکل ہیں. آپ کوئی بھی زبان جب سیکھتے ہیں تو آپ کو اس میں ریڈنگ بھی سیکھنی ہے, رائٹنگ سیکھنی ہے, اسی طرح لسننگ ہے, اسپوکن ہے. تو ہمارا جو زیادہ فوکس ہوتا ہے اس کورس میں, گرچہ ہم چاروں اسکلس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن انیشلی اسپوکن جو ہے اس پہ زیادہ کام ہوتا ہے, پھر آگے چل کے ریڈنگ جو ہے اس پہ ہمارا فوکس زیادہ ہوتا ہے. تو ایکٹیویٹیز بھی زیادہ تر وہ ہیں جو آپ کا جو اسپوکن والا پارٹ ہے اس کو مضبوط کریں گی تاکہ آپ زبان میں فلوئنٹ ہوں اور لسننگ کمپریہنشن بھی آپ کی ڈیولپ ہو. کچھ ایکٹیویٹیز اسپیسیفکلی گرامر جو ہے اس کی پریکٹس کے لیے ہے, اس کی ایک بہتر اپلیکیشن کے لیے. اور اسی طرح کچھ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو اسپیسیفکلی قرآن سے ریلیٹڈ ہے. میں صرف یہاں پہ آپ کو جسٹ اس کا ایک اوور ویو دے رہا ہوں, ورنہ اس کا جو ڈیٹیلڈ کریکولم ہے وہ انشاءاللہ آپ سے شیئر کیا جائے گا کہ ہر مہینے میں کون سی ایکٹیویٹی ہوگی اور کیسے پرفارم کی جائے گی. لیکن صرف اس کا میں جسٹ آپ کو دکھا دیتا ہوں. جیسے ایک ہم نے اسپیکنگ کی ایکٹیویٹی رکھی ہوئی ہے کہ آپ کو کوئی بھی ٹاپک جو آپ نے بک سے پڑھ لیا ہوتا ہے, لیٹ سے آپ العربیہ میں ایک اسٹارٹ کرتے ہیں تو آپ انٹروڈکشن سے شروع کریں گے, پھر آپ فیملی کے بارے میں بات کریں گے, اس کے بعد آپ رہتے کہاں ہیں یہ ٹاپکس آپ پڑھیں گے کہ ہم نے کیسے بتانا ہے کہ ہم کہاں رہتے ہیں, گھر کہاں ہے, گھر کی ڈیٹیلز کیا ہیں, کسی اور سے اس طرح پوچھتے کیسے ہیں, اسی طرح پہ ڈیلی روٹین کیسے ڈسکرائب کی جاتی ہے. تو یہ جو ایکٹیویٹی ہے یہ بھی اسی طرح ہم اسپیسیفکلی کچھ ٹاپکس لیتے ہیں, وہ آپ کو ٹیچرز اسائن کریں گے. اس ٹاپک پہ آپ نے ڈائلاگ بولنا ہوتا ہے اپنے فیلو اسٹوڈنٹ کے ساتھ, اور مقصد اس کا ہوتا ہے کہ فلوئنسی جو ہے زبان کی وہ بہتر ہو, جیسے نیچرل وے میں ہم زبان جیسے بول رہے ہوتے ہیں تو اس کی کچھ پریکٹس کلاس روم میں ہو سکے. اسی طرح ایک وی لاگ کا ایک ایکٹیویٹی ہم کرواتے ہیں کہ اس میں آپ مونو لاگ ہوتا ہے, کوئی بھی آپ کو ٹاپک دیا جاتا ہے آپ کی اپنی پسند سے, اور اس پہ آپ نے 1 سے 2 منٹ جیسے انٹروڈکشن کروانا ہے اس ٹاپک کا اور اس کے بارے میں عربک ہی میں آپ نے بات کرنی ہے. اسی طرح گرامر سنیپ شاٹس کے نام سے ایک ایکٹیویٹی ہے جس میں آپ نے جو گرامر کے ٹاپکس پڑھے ہوں گے آپ ان کو دوبارہ جو ہے پریزنٹ کریں گے کلاس میں, اس کو اپنے انداز میں, چاہے آپ کوئی چارٹ بنا لیں, کوئی منی پوسٹر بنا لیں, کارڈز کے مدد سے اسے یوز کریں, یا سمپل کوئی مائنڈ میپس بنا لیں. لیکن آپ نے جو بھی گرامر پڑھی ہے اس کو بیسیکلی آپ خود جیسے اپنے لیے بھی ریکال کر رہے ہیں اور اپنے فیلو اسٹوڈنٹس کو پھر وہ سکھا بھی رہے ہیں کہ یہ اس کا جسٹ ہے جو ہم نے اب تک پڑھا ہے. اور اس کا مقصد بھی بیسیکلی یہی ہے, ایک تو اس میں بھی پیئر ٹو پیئر لرننگ انوالوڈ ہے, اور دوسرا اس میں آپ کی جو ٹیچنگ اسکل ہے, چونکہ گرامر کے کچھ کانسیپٹس جو ہیں وہ کمپلیکس ہوتے ہیں, تو اس میں یہ بھی پریکٹس ہے کہ آپ کیسے اپنے فیلوز کو وہ ٹاپکس کیسے سمجھا سکتے ہیں جو آپ نے خود پڑھ رکھے ہیں. پھر عربک نیوز روم کے نام سے ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے, بہت دلچسپ ایکٹیویٹی ہے, جس میں نیوز آرٹیکل یا کوئی ویڈیو کلپس ہیں جو آپ سے شیئر کیے جاتے ہیں, اور آپ اس کے جو کی پوائنٹس ہیں
انہیں سمرائز کرتے ہیں کلاس میں، آپ ڈسکس کرتے ہیں اپنے ٹیچر کے ساتھ اور فیلو اسٹوڈنٹس کے ساتھ. ٹرانسلیشن ریلے کی جو ایکٹیویٹی ہے یہ بھی گروپ ایکٹیویٹی ہے. اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کو کوئی پیسج دیا جاتا ہے یا کوئی بھی ٹیکسٹ، اور پھر آپ کی جیسے ٹیمز بنائی جاتی ہیں کلاس میں، اور ہر گروپ جو ہے وہ اس ٹیکسٹ کو ٹرانسلیٹ کرے گا انگلش میں یا اردو میں، لیکن اپنے اپنے ٹائم پہ، اپنی اپنی باری پہ. ٹھیک ہے، یعنی پہلے جیسے پہلا سینٹینس آپ نے کیا تو دوسرا سینٹینس آپ کے ساتھ والے اسٹوڈنٹ کریں گے. اسی طرح ایک ٹیم مل کے ایک پیسج کو یا کسی بھی ٹیکسٹ کو وہ ٹرانسلیشن کر رہے ہوتے ہیں اس کی. تو اس میں ایک تو فلوئنسی بھی ہے، اور ایک تو فوراً جو سوچنا ہے عربی میں اس کی پریکٹس بھی ہوتی ہے، پلس اس میں گرامر اور اسٹرکچر کی پریکٹس بھی ہوتی ہے کہ اس کی غلطیاں نہ ہوں. اسی طرح ایک لینگویج ڈے پہ، جیسے ابھی ہمارے پاس نومبر آ رہا ہے تو اس میں بھی عربک کا ڈے ہے. اسی طرح دسمبر میں بھی پھر عربک ڈے ہوتا ہے. تو جو اس طرح کے ڈیز ہیں ان سے ریلیٹڈ بھی کچھ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، تاکہ آپ عرب کسی بھی ملک میں جا رہے ہیں تو وہاں سے جو وہاں کا جو کلچر ہے اور وہاں کی جو خاص بات ہے اس سے بھی آپ ریلیٹ کر سکیں اپنے آپ کو. پھر کویشچن اینڈ آنسر کیفے کے نام سے ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے جس میں آپ کلاس میں آتے ہیں، اور جیسے کوئی بھی ایک ٹاک شو ہے، آپ سے کچھ کویشچنس کیے جائیں گے اور آپ اس کو آن دا اسپاٹ آپ اس کو آنسر کر رہے ہوں گے عربی ہی میں. تو اس سے آپ کی لسننگ کمپریہنشن بھی ڈیولپ ہوتی ہے، اور عربی میں سوچنے کی اسکل جو ہے وہ بھی آپ کی اس سے امپروو ہوگی. اسی طرح ایک پوڈ کاسٹ پارٹنرز سے نام سے ایکٹیویٹی ہے، یہ بھی اسٹوڈنٹس مل کے کرتے ہیں. وہ اپنا کوئی بھی ٹاپک لیتے ہیں اپنے انٹرسٹ کا، اور اس کو پھر وہ ریکارڈ کرتے ہیں اور وہ ٹیچر کو پریزنٹ کرتے ہیں. ٹیچر اوبویسلی انہیں اس پہ اپنے ریمارکس بھی دے رہا ہوتا ہے، جہاں امپروومنٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے وہ انہیں ہائی لائٹ کرتا ہے. اسی طرح ایک پوڈ کاسٹ لسننگ سرکل ہے کہ آپ کو کوئی عربک میں ایک پوڈ کاسٹ سنایا جائے گا، کوئی بھی ویڈیو، تو آپ لوگ اس کو سمرائز کریں گے اور اس کا جو جسٹ ہے وہ آپ پریزنٹ کریں گے کہ اس میں کیا بات کی گئی ہے. تو اس میں بھی بیسیکلی لسننگ کمپریہنشن ہے، اور پھر اسی چیز کو آپ خود ریپروڈیوس کر رہے ہیں. اس کی ایکسرسائز بھی آپ کے لیے. آرٹیکل ایکسپلورر کے نام سے ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے. اس میں آپ کو عربک میں کچھ آرٹیکلز دیے جاتے ہیں شارٹ، اور اس میں آپ نے کی ورڈز ہائی لائٹ کرنے ہیں اور اس کی سمری لکھنی ہے اپنے لفظوں میں، اور پھر آپ نے اسے ایکسپلین کرنا ہے اپنے ٹیچر کے سامنے یا اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے. جب آگے چل کے اس میں کچھ ایکٹیویٹیز ہیں اوبویسلی، یعنی یہ ساری فوراً ہم نہیں شروع کر دیں گے، اور میں آپ سے پورا کیلنڈر اس کا شیئر کروں گا کہ کون سی ایکٹیویٹیز آپ پہلے ٹرم میں کریں گے، کون سی ایکٹیویٹی ہے جو لیول 2 پہ جا کے ہوگی، پھر کون سی لیول 3 پہ. جیسے ڈیبیٹ کلب والی یہ ذرا ایڈوانس لیول کی ایکٹیویٹی ہے. اس میں آپ کو کوئی بھی ٹاپک دیا جاتا ہے اور اس میں آپ نے ڈیبیٹ کرنی ہوتی ہے. جیسے ایک ٹیم ہے وہ اس کے حق میں آرگومنٹس لا رہی ہوتی ہے، دوسری ٹیم جو ہے اس کو نگیٹ کر رہی ہوتی ہے، وہ اس کے اگینسٹ بات کر رہی ہوتی ہے. تو اس طرح عربک میں ڈیبیٹ کیسے کرتے ہیں، آرگومنٹ کیسے فریم کیا جاتا ہے، اور اسپونٹینیس رسپانس کیسے دیا جاتا ہے، اس کی پریکٹس کروائی جاتی ہے. اور اسی طرح ایک مونولوگ ہے جسے ہم اسپاٹ لائٹ اسپیچ کے نام سے کہتے ہیں، کہ آپ اپنی پسند کا کوئی ٹاپک لیتے ہیں اور اس پہ آپ 1 to 2 منٹس کا ایک کلپ ریکارڈ کرواتے ہیں. جیسے آپ اس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں، وہ بہت ایسا ٹاپک ہونا چاہیے جو ریلیٹڈ ہو ہماری ایوری ڈے لائف سے. آپ کی اپنی پسند کا ٹاپک ہو سکتا ہے، لیکن اس میں آپ نے اس کو بہت مختصر رکھنا ہے اور اس پہ فوکس رکھنا ہے کہ آپ زبان جو ہے اس کی فلوئنسی ہو، اور اسی طرح پروننسیشن جو ہے وہ کلیئر ہو. تو یہ ایک ایکٹیویٹیز کا اوورویو ہے جو میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا. باقی انشاءاللہ آگے ہم آپ سے اس کا کریکولم بھی پورا شیئر کریں گے، اور اس پہ باقاعدہ آپ کو ٹرین بھی کیا جائے گا کہ کیسے ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں. جی سر. جی بہت شکریہ مطیع الرحمان صاحب. تو ابھی کریکولم کے جو ڈیٹیلز ہیں اور جو ایکٹیویٹیز ہیں، یہ تو آپ کے ساتھ انشاءاللہ ہم واٹس ایپ گروپ میں بھی اس کی ڈیٹیلز جو ہے وہ شیئر کر دیں گے. اس کے علاوہ جو ہے وہ 7 تک جو ہے نا، آج فرسٹ ہے نا، تو 7 تک جو ہے وہ انرولمنٹس اوپن ہے. اصل میں اس کو پہلے بھی ہم کلوز کر سکتے تھے، لیکن اس طرح کوئی ریکویسٹ وغیرہ آ رہی ہوتی ہے جی کہ ابھی کرنٹلی اس کو اوپن ہی رکھیں، تاکہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ نیکسٹ بیچ تک ان کو انتظار نہ کرنا پڑے. تو 7 تک جو ہے وہ انرولمنٹس اوپن ہیں. تب تک ہوگا کیا کہ جو آلریڈی انرول اسٹوڈنٹس ہیں ان سے جو ہمارے کلسٹر مینیجرز ہیں وہ کانٹیکٹ کر رہے ہوں گے، ان کے جو کلاسز کا جو شیڈیول وغیرہ ہے، یہ تمام جو معاملات ہیں اس کو وہ فکس کر رہے ہوں گے. تو آپ کے پاس نمبر آیا ہوگا، یہ چیٹ آپشن میں بھی ہم مینشن کر دیتے ہیں اور گروپ میں بھی شیئر کر دیتے ہیں. تو آپ نے ان سے آپ خود بھی رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو اگر ان کیس کال ریسیو ہو تو یہ نمبر پھر اپنا آن رکھیے گا، جو بھی آپ کا نمبر آپ نے پرووائڈ کیا ہے، تاکہ ٹائملی اس روسٹر کو ہم یعنی کہ وہ فکس کر سکیں کلاسز کا جو شیڈیول وغیرہ ہے.
اس کے علاوہ یعنی کہ آپ جو بھی پورٹل آپ یوز کریں گے، اسٹوڈنٹ جو پورٹل آپ ایکسیس کریں گے، کیسے اس کو یوز کرنا ہے، اس میں کلاس کو کیسے جوائن کرنا ہے، کوئی ایشو اگر آپ فیس کرتے ہیں تو اس کو کیسے رپورٹ کرنا ہے آپ نے، یعنی کہ اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، اور آپ فیس جو ہے وہ کیسے پے کریں گے، یہ تمام چیزیں اس کے وہ پورا ایک مینول ہے، یعنی کہ ویڈیوز کی شکل میں اس کو ہم نے ایکسپلین کیا ہے، ویڈیو فارم میں سارا سب کچھ اویلیبل ہے۔ تو وہ آپ کے ساتھ ہم واٹس ایپ گروپ میں وہ شیئر کر دیں گے اس سے پہلے، یعنی کہ ایسا نہیں ہوگا کہ جی آپ منڈے کو، اگر ان کیس جو اس کے بعد 13 ہے نا، 13 اکتوبر کو یہی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جی کہ فرسٹ آپ کی جو کلاس ہوگی وہ 13 اکتوبر سے ہی ہم سٹارٹ کر رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ کہ آپ کو کوئی آئیڈیا نہیں ہوگا اس سے پہلے جی کہ ہم نے کیسے لاگ ان کرنا ہے، وہ باقاعدہ آپ کے ساتھ آئی ٹی جو ٹیم ہے، جو کلسٹر مینیجرز ہیں، وہ آپ کے ساتھ ایک سیشن کریں گے، اس سے پہلے وہ ہم اناؤنس کر دیں گے واٹس ایپ گروپ میں جی کہ وہ سیشن کا ہم اسکیجول کر رہے ہیں۔ لیکن یہ ذہن میں رہے جی کہ 7 تک انرولمنٹس اوپن ہے، اور اس دوران آپ کو کلسٹر مینیجرز بھی کانٹیکٹ کر رہے ہوں گے، تو آپ کا رابطہ ہونا ضروری ہے تاکہ ایسا نہ ہو پھر کلاس سے ایک دن پہلے یا اسی دن آپ رابطہ کر رہے ہو۔ فرسٹ جو ویک ہوگا وہ بھی ٹیچرز آپ کو اوور آل گائیڈ لائن پرووائڈ کر رہے ہوں گے، منتھلی بیسس پہ جو پلان ہوگا اس حوالے سے، اور وہ اسٹوڈنٹس کو یعنی کہ اس کو وہ تجزیہ کر رہے ہوں گے جی کہ اسٹوڈنٹ کا کیا لیول ہے۔ تو آپ نے اس حوالے سے بالکل نہیں وہ پریشان ہونا جی کہ آپ کو بالکل ہی عربی کا نہیں پتہ، آپ کو عربی کا نہیں پتہ اسی لیے آپ نے اس کو اس میں ایڈمیشن لیا ہے، اور انشاءاللہ مل کے جو ہے یعنی آپ نے خود بھی ایفرٹ کرنی ہے، ٹائم دینا ہے، اور ہم نے جس طرح اس کو ڈیزائن کیا ہے اس کے لیے باقاعدہ آپ کے جو منتھلی سیشنز ہوتے ہیں نا، ایک سر سائل کے ساتھ منتھلی ایک سیشن ہوگا، ایک میرے ساتھ سیشن ہوگا، فیڈ بیک کا جو ایک میکینزم ہے، آپ ویکلی بیسس پہ اپنے ٹیچرز کا فیڈ بیک پرووائڈ کرتے ہیں، وہ بھی ہم ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ایک کوالٹی ایشورنس ٹیم ہے جو اوور آل اس چیز کو میک شور کر رہی ہوتی ہے جی کہ جو ہماری کمٹمنٹ ہے، چاہے وہ یہاں تک کہ اگر ٹیچر ٹائملی لاگ ان کر رہا ہے، ٹیچر کی جو میتھڈالوجی ہے، جو بھی ہماری طرف سے انسٹرکشن جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں نا پہلے جی کہ یہ انشاءاللہ یہ ایسا پروسیس چلے گا آگے، تو اس کو میک شور کرنے کے لیے کوالٹی ایشورنس ٹیم ہے، کمپلین مینجمنٹ پورٹل ہے، یہ تمام سٹیپس اسی لیے لیے گئے جو ہماری کمٹمنٹ ہے اس کو ہم میک شور کر سکیں، اور جس مقصد کے لیے آپ آئے ہیں اس مقصد کو ہم اچیو کر سکیں، عربی زبان کو آپ سمجھ سکیں، اسی سے آپ قرآن کو سمجھیں گے، قرآن کو سمجھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی مراد کو آپ سمجھ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے اور اس وقت کیا چاہتا ہے ہم سے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ آپ سے ہم رابطے میں ہیں کہ کوئی کویسچنز وغیرہ ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ یہ اناؤنسمنٹ تھی کہ 7 تک انرولمنٹس اوپن ہے، 13 سے انشاءاللہ ہم آپ کی فرسٹ جو ہے وہ کلاس ہوگی، اس دوران ٹیسٹ مینیجرز آپ سے رابطے کر رہے ہوں گے، یہ میں جسٹ ریپیٹ کر رہا ہوں، اور فیڈ بیک کا جو میکینزم ہے، فرسٹ ویک میں ٹیچرز آپ کو اوور آل بتا رہے ہوں گے کیا میتھڈالوجی ہے، کیا پلان ہے ان کا، تو انشاءاللہ یہ میری طرف سے تھا۔ آپ کی طرف سے کوئی کویسچنز وغیرہ ہیں تو ہم اس کو 1 بائی 1 آنسر کریں گے جی جی۔ ون منٹ میں آپ کو الاؤ کروں گا، محمد علی صاحب۔ جی محمد علی صاحب آپ ان میوٹ کر سکتے ہیں، نہیں تو جی سمیع۔ السلام وعلیکم السلام۔ علیکم سر، آئی ایم جسٹ 17 ایئر اولڈ، تو میں مطلب اس میں کوئی ایج ریسٹرکشن تو نہیں ہے؟ 17 ایئرز اولڈ؟ جی دوبارہ بتائیے گا، یہ آپ نے آپ کا جو کویسچن ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ I'm just 17 ایئر اولڈ، تو اس میں کوئی ایج ریسٹرکشن تو نہیں ہے کورس میں؟ نہیں نہیں، ایسا کوئی وہ اس میں ایشو نہیں ہے، یہ تو یعنی کہ آپ جس سٹیج پر ہیں یہ تو بہترین سٹیج ہے جی کہ آپ عربی کو سیکھیں اور قرآن کو سمجھیں، انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ان کیس کسی کو کسی بھی قسم کی کوئی ڈیفیکلٹی ہے، کوئی ٹیچر کے جو میتھڈالوجی ہے اس کے حوالے سے ایشوز ہیں، جو بھی آپ کو مسائل ہیں وہ آپ اوپنلی ڈسکس کریں گے تو ہم فوراً اس پہ ایکشن لیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ جائیے اوکے، کہ آپ تھینک ہمیں 3 منتھس کے بعد یا 6 منتھس کے بعد بتائیں کہ جی مجھے تو فار ایگزامپل یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی، یا یہ طریقہ میرے لیے زیادہ موزوں نہیں تھا، یا اگر یہ ایسے آپ میری ہیلپ کرتے تو زیادہ فائدہ ہو جاتا، تو فوراً آپ نے ہمیں بتانا ہے، جسٹ آپ نے یعنی کہ 2 ہفتے تک 2 3 ہفتے تک اس کو آبزرو کرنا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے فوراً آپ ایک پریکٹس میں آتے ہیں
تو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے جی کہ یعنی کہ وہی بات ہے جو ساحل صاحب ابھی کہہ رہے تھے نا کہ جی شیطان آپ کے اوپر حملہ آور ہوگا، ہو سکتا ہے وہ آپ کے دل میں یہ وسوسہ ڈالے جی کہ یہ تو آپ سے نہیں ہوگا، یہ تو بہت مشکل ہے، یا ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے ایشوز آپ کو آ رہے ہو نا، تو اس کو آپ نے مینج کرنا ہے انشاءاللہ، اس کو آسان کر کے بتائیں گے نا، اگر وہ چیز پہلے سے مشکل ہے اور مشکل کر رہے ہیں تو پھر تو وہی بات ہے نا، کوئی فائدہ نہ ہوا نا، یہ مشکل ایک مرحلہ ہے یا ایک چیز ہے، اس کو آسان کرنا ہے آپ کے لیے، اس کی آپ فکر نہ کریں، ٹھیک ہے جی۔ اوکے تھینک یو، جی مس سمیحہ، تھینک یو۔ جزاک اللہ خیر، آپ کو میں الاؤ کروں؟ جی اب آپ انمیوٹ کر سکتے جی۔ اوکے، کی آواز نہیں آ السلام رہی؟ علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا کویشچن یہ ہے کہ ام، ام، ہم نے میری بیٹی ہے جو کلاسز کرے گی نا اٹینڈ، تو ہم جی نے جون میں اس کے لیے اپلائی کیا تھا، تو مگر کیونکہ اس کے لیے بڑا ٹائم لگا، تو اس وجہ سے نا ہم نے ان کو نا کہیں اور، مطلب جہاں سے یہ قرآن حفظ کر رہے تھے نا، وہاں سے ہم نے ان کو نا عربی کی جو کلاسز ہیں وہ اسٹارٹ کروا لی ہیں۔ تو میرا کویشچن یہ ہے کہ جو آپ کے پاس ٹیچرز ہیں وہ کہاں سے ہیں، وہ مطلب کیسے صحیح پڑھاتے ہیں، مطلب ان کا ایکسنٹ کیسا ہے، کیونکہ یہ نہ ہوئے کہ مطلب وہ ان کا ایکسنٹ وہ ہوئے اردو اور پنجابی والا اور اسی میں عربی سکھا رہے ہوئے، تو اور جو یہ کویشچن ہے میرا، اور دوسرا کویشچن یہ ہے کہ میری جو سسٹر ہے نا اس نے مطلب اسٹارٹ کیا ہے نا آپ کے مطلب انسٹیٹیوٹ سے پڑھنا، تو ان کے جو اسٹوڈینٹس ہیں نا وہ کوئی مطلب پاکستان سے ہیں، کوئی دوسری کنٹریز سے ہیں، تو ان کے جو ساتھ ہوئے ہیں نا مطلب ایک جگہ سے، جیسے ہمارے بچے جو ہیں وہ یو کے سے ہیں، تو دوسرے بھی اسٹوڈینٹس وہ یو کے سے ہونے چاہیے ان کے گروپ میں، کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ جب تک وہ بات سمجھ بھی آ جائے انہوں کو ایک دوسرے کی بھی جب بات کر رہے ہیں، اور ٹیچرز بھی وہ انگلش میں مطلب کیسے ہیں، گڈ ہیں مطلب یہ نہ ایک بچوں کو وہ اچھی طرح سے ایکسپلین نہ کر سکیں عربی میں، تو چاہے وہ جتنے مرضی اچھے ہوئیں تو وہ انگلش میں بھی اچھے ہونے چاہیے نا، کہ ان کو ایکسپلین کر سکیں۔ اچھا جی، ٹیچرز کے حوالے سے تو یہ ہے کہ اس پہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم اگر ایک کورس کو ڈیزائن کر رہے ہیں، کورس کا ایک اسٹرکچر، اس کے اہداف انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں، تو ظاہری بات ہے جی کہ ٹیچرز کا جو پروفائل ہے وہ اسٹرانگ ہونا چاہیے، کیونکہ اسی نے وہ چیزیں ڈیلیور کرنی ہے، تو اس حوالے سے تو آپ بے فکر رہیے، جتنے بھی ہمارا اسٹاف ہے ٹیچرز ہیں وہ ہائیلی کوالیفائڈ ٹیچرز ہیں، اور ان کے ہر کیپیبلٹی یعنی ہر ایبلٹی ہر اینگل سے ہم نے اس کو کور کیا ہے جی کہ وہ یہ چیز اس طرح ڈیلیور کر سکیں، یعنی وہ اس سورس کوڈ کے جو ویژن ہے اس کے ساتھ پراپرلی وہ الائن ہے، تو اس کی آپ فکر نہ کریں، ان کیس میں ویسے ہی بتا رہا ہوں کہ اگر یہ جو فیڈ بیک کا میکینزم اسی لیے ہے کہ کہیں پہ آپ کو فیل ہوتا ہے کہ جی کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اس طرح، یا کوئی ایک چینج آپ جی کی سجیشن کی شکل میں، یا کوئی بھی کمپلین ہے، تو وہ فیڈ بیک کا آپشن ہے، وہ منتھلی سیشنز میں آپ اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، تو وہ ہماری طرف سے ہم ریگولرلی ٹیچرز کو وہ انسٹرکشن پاس کر رہے ہوتے ہیں جی کہ اسٹوڈنٹ کی طرف سے یہ کنسرن ہے، تو آپ اس کو کائنڈلی ہینڈل کیجیے گا، اس کو کور کیجیے گا، تو فیڈ بیک کا میکینزم ہے ہی اسی لیے کہ ٹائم ٹو ٹائم اگر ان کیس ایسا کوئی ہوتا ہے نا کنسرن اسٹوڈنٹ کی طرف سے، تو اس پہ ہم ایکشن لے سکیں، باقی اسٹوڈنٹس کے جو ان کی جو پروفائل ہوتی ہے اسی کے اوپر ہم ان کے وہ گروپس بنا رہے ہوتے ہیں، ان کے ایج کو ذہن میں رکھتے ہوئے، ان کے اوور آل ایریاز کو سارا، تو وہ آپ سے جب ٹیسٹ مینیجر رابطہ کریں گے، جو آپ کو کال ریسیو ہوگی کلاس شیڈول کے حوالے سے، وہ آپ رابطہ جی کر سکتے ہیں، ان کو یہ پوائنٹ بتائیے گا پھر۔ بالکل۔ اور جو دوسرا میرا کویشچن تھا، سوری، کہ مطلب ایک اور کویشچن تھا یہ کہ آپ لوگ مطلب جو قرآن مطلب عربی زبان سکھا رہے ہیں، اس کے اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ اچھے طریقے سے زبان سمجھ سکے، یا مطلب یہ کوئی اس طرح سے یہ ڈیزائن ہوا ہے کہ جو ٹیچرز ہیں وہ اس طریقے سے پڑھائیں گے کہ ان کو قرآن کے متعلق کوئی مطلب مطلب اس طرح سے وہ کہ قرآن کو صحیح طرح سے سمجھ سکے، یا صرف زبان کا یہ؟ نہیں نہیں، صرف زبان تو وہ ہدف نہیں ہے، کیونکہ قرآن جو ہے نا وہ عربی زبان میں ہے، تو عربی زبان کو اس انداز میں سمجھنا کہ جی ہمیں قرآن کی سمجھ آئے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے ہم ایکٹیویٹیز کا سہارا لیتے ہیں، ایک کتاب ہوتی ہے جس میں قواعد بتائے جا رہے ہوتے ہیں، قرآنی آیات کے حوالے دیے جا رہے ہوتے ہیں تاکہ اسٹوڈنٹس کو یاد رکھنے میں آسانی ہو، اس کو اپلائی کیا جاتا ہے مسنون اذکار کے اوپر، نماز کا حوالہ دے دیا، کوئی مختصر سی آیات ہیں اس کا حوالہ دے دیا، تاکہ ہم نا جو بھی چیز سیکھ رہے ہیں، چاہے اگر کوئی بھی رول سیکھ رہے ہیں ہم عربک میں، تو اس کو فوراً جی کہ کسی آیت کے ساتھ لنک کرنا ہوتا ہے جی کہ یہ آیت ہے، اس میں یہ والا رول آپ دیکھ سکتے ہیں، اس سے بڑا ایک فائدہ ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کو، اصل مقصد تو قرآن ہی ہے، یعنی کہ قرآن کو ہم نے سمجھنا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے جو ایکٹیویٹیز وغیرہ ہوتی ہے نا،
تو بظاہر تو ایک ایکٹیویٹی ہے جی، آپ کو ایک ٹاپک دے دیا گیا ہے، تو وہ تو اس زبان کے اوپر مہارت کے لیے ہے نا، کہ آپ کے ایکسپرٹیز آئے نا، آپ ہر اینگل سے اس کو سمجھ سکیں. تو جی کیونکہ ایک جامع زبان ہے نا، یعنی اللہ کا کلام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جس زبان کا انتخاب کیا ہے نا، اس میں اس کا ہم کیا اندازہ لگا سکتے ہیں جی، کہ اس میں کتنی وسعت ہوگی نا اس زبان میں. تو انشاءاللہ ہدف تو ہے جی کہ قرآن کی سمجھ آئے، تمام سورس بک کی سمجھ آئے، جتنے بھی سورس بکس ہیں وہ عربک لینگویج میں ہیں. اسی کے لیے یہ ایکٹیویٹیز ہیں، اسی کے لیے کریکولم ہوتا ہے، اسی کے لیے یہ سارا ایک میکینزم ہوتا ہے پورا. ٹھیک ہے جی. جی جی، بہت شکریہ. جی، جزاکم اللہ خیر. اچھا جی، اس کے بعد ہے جی محمد عظیم شاہ. آپ ان میوٹ کر سکتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک میں جتنی ووکیبلری یوز ہوئی ہے وہ ساری ہم کمپلیٹ ووکیبلری کور کریں گے یا لمیٹڈ سیٹ آف ووکیبلری کو کور کریں گے، اور باقی وقت کے ساتھ ساتھ جو ہمارے سامنے ووکیبلری ورڈز آئیں گے وہ ہمیں خود سے ہی سمجھنے پڑیں گے؟ جی، آپ کو وہ جو اوور آل ایسے کوئی قواعد بتائے جا رہے ہوں گے، اصول بتائے جا رہے ہوں گے عربی زبان، یعنی کہ قرآن کے ساتھ 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 الائن کرتے رہیں گے، جس سے اوور آل آپ کے لیے وہ آسانی ہوتی رہے گی جی، کہ آپ قرآن کو سمجھ سکیں. اور یعنی وہ ظاہر سی بات ہے، آپ وہ اصول اور قواعد سمجھ جائیں گے، پھر آپ کو ایڈیشنل جو بھی اس کا ایک کانٹینٹ ہے جو اس بک کا ہے، ایکٹیویٹیز کے تھرو ایڈیشنل میٹیریل آپ کو سجیسٹ کیا جائے گا جی، کہ اس کو آپ کنسلٹ کریں. تو اس سے اوورال قرآن کو ہی سمجھنے میں آپ کو ہیلپ بھی ملے گی. اور ظاہر سی بات ہے، قرآن کے الفاظ اگر صرف ایک لفظ کا پتہ چل گیا تو یہ تو آپ کو صرف اس کے معنی نہ کوئی سطحی طور پہ اس چیز کا پتہ چلا ہے. قرآن کو تو ظاہر سی بات ہے، اس کے تو تفاسیر ہیں، کافی تفصیل ہے. لیکن آپ کے لیول پہ یہ انشاءاللہ وہ رولز آپ سمجھ جائیں گے جی، کہ قرآن کو کیسے ہم نے سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کیبلری کا، وہ ڈکشنری، سارے وہ تمام میٹیریل ایڈیشنل وہ ٹائم ٹو ٹائم ہم آپ کو ڈیلیور کرتے رہیں گے جی. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، نیکسٹ کوشچن ہے جی پرویز مشرف صاحب جی. آپ ان میوٹ کر سکتے ہیں جی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا سوال یہ ہے کہ سر میرا جو بیک گراؤنڈ ہے سر وہ اردو کا نہیں ہے سر. میں انڈیا سے ہوں، میں ہندی میرا بیک گراؤنڈ ہے سر. میں انگلش آتا ہے، ہندی آتا ہے، ٹھیک ہے. اس طریقے سے سر میں نے کیا نہیں کہ میرا جو پرابلم ہوا تھا، میں پہلے بھی ایک دفعہ عربی سیکھنے کی کوشش کیا تھا، تو اس میں مجھ کو بہت پرابلم آیا تھا. پرابلم اس طریقے سے کہ وہ جو ٹرمنالوجیز استعمال کر رہے تھے مجھے بہت سمجھنے میں نہیں آ رہا تھا، جیسے کہ حرکات کہتے ہیں، مراقبات کہتے ہیں. تو مجھے نا سر ٹیچر اسی طریقے سے الاٹ کیجیے گا جو مجھے اس کو جو ہے بتا سکے، اس کو سمجھا سکے. جی، اس کی آپ فکر نہ کریں. اصل میں ہماری کوشش یہی ہوگی جی، کہ ہم باقی جو زبانیں ہیں نا اس کا کم سے کم ہم سہارا لے سکیں. بالکل بہت ہی کوئی مجبوری ہوتی نا، ورنہ تو ہم عربی کو عربی میں ہی سمجھیں گے، اس پہ زیادہ ٹائم لگ جائے ہمیں. لیکن وہ زیادہ بہتر طریقہ ہے جی، کہ عربی کو ہم عربی میں ہی سمجھیں، اور ایک تکلم، ایک آغاز ہو، ایک جملے، مختصر سے جملے ہوتے ہیں، اور آپ اسٹوڈنٹس کے ساتھ سیکھتے ہیں. تو مثلا آپس میں آپ کی وہ ایکٹیویٹیز وغیرہ ہوں گی، تو اس کی آپ فکر نہ کریں. اب اگر ایسے کرنا ہو تو پھر تو سمپلی جی، کہ یہ جملہ ہے عربی میں، اردو میں یہ، اور عربی میں اس کو ایسے ادا کرنا ہے. اس سے بالکل کبھی بھی وہ ہمارا جو ہدف ہوتا ہے نا وہ حاصل نہیں ہوتا. تو ہم کم سے کم جو ہے وہ اس کا وہ کریں گے، یوز کریں گے، عربی کو عربی میں ہی سمجھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. آپ کا کوشچن، آپ کا آنسر مل گیا ہے، آپ دوبارہ ان میوٹ کر سکتے ہیں. جی سر، شکریہ سر. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. مس ایلیا، آپ ان میوٹ کر سکتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم. مجھے آپ سے ایک تو کوشچن پوچھنے تھے. ایک یہ تھا کہ میرے پورٹل کے اوپر کیونکہ میں نے کچھ دنوں پہلے ہی کر دیا تھا، تو وہاں پہ یہ ضرور آ رہا ہے کہ پیمنٹ از ایکسیپٹیڈ بٹ انرولمنٹ میں پینڈنگ آ رہا ہے. تو از اٹ بیکاز ابھی آپ نے جیسے بولا کہ ابھی انرولمنٹس چل رہی ہیں، اس لیے ہماری بھی وہ پینڈنگ پہ ہے، یا وہ کسی اور وجہ سے ہے؟ دوسرا یہ کہ جب بھی ہمارے اسسٹنٹ ایچ او ڈی جو ہیں وہ ایکسپلین کر رہے تھے ایکٹیویٹیز، تو وہ ود ان دا ہمارے اپنے جو ہمیں بھی کورس، سوری ہمارے جو گروپ الاٹ ہوگا جتنے بھی لوگوں کا، 4-5 ہم لوگ جو ہوں گے، وہ ہمارے آپس کے بیچ میں ہوگا یا ود ادر گروپس ہوگا دیٹ آر جوائنٹ سورس کوڈ؟ جو آپ کی کلاس ہوگی نا، جو بھی اسٹوڈنٹس ہوں گے، آپ کا جو گروپ ہوگا،
जी एक्टिविटीज़ जो है वो उसी पे ही होंगी, क्लास भी नॉर्मल जो कंटेंट है वो भी डिलीवर होता है, जी। और ये जो एक्टिविटीज़ होती है, ये प्लान है जी कि हम ना बाकी जो स्टूडेंट्स वगैरह है ना, हम्म। उनका कोई कंपटीशन हो ऐसा ना आपस में, वो हमने प्लान किया हुआ है इंशाल्लाह। लेकिन इनिशियली आपको ज़रा 1-2 माह लगेंगे ताकि आप प्रैक्टिस में आए, उसके बाद इंशाल्लाह उसकी तरफ हम जा सकते हैं। इनिशियली तो आप अपनी जो क्लास ग्रुप है उन्हीं के साथ जी रबते हैं, उन्हीं के साथ एक्टिविटीज़ हैं, आपस में कन्वर्सेशन है, कोई टॉपिक दिया हुआ है, समझ रहे हैं आप चीज़ों को, तो ये होगा जी। इंशाल्लाह स्टार्ट में। ठीक है। और सर वो एनरोलमेंट वाली बात। हाँ, इनरोलमेंट वाला ये कि उसका एग्जैक्ट देखना पड़ेगा जी कि ये, क्योंकि जब तक क्लासेस असाइन नहीं होती ना, आपको रोस्टर असाइन नहीं होता, तो जी ये तो आपको ये इसी तरह नजर आएगा। लेकिन बेहतर यही कि आप उसका स्क्रीनशॉट लेके जो क्लस्टर मैनेजर है उसको फॉरवर्ड कर दें। ऐसा ना हो मैं जो समझ रहा हूँ ना कोई और रीज़न हो, जी इनिशियली आपको कोई क्लास असाइन नहीं हुई ना रोस्टर पे, तो ये आपको ऐसे ही स्टेटस शो होता है। लेकिन मैं वैसे ही जी कि चलें इत्मीनान हो ना, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लें और क्लस्टर मैनेजर को सेंड कर दें। सर जो क्लस्टर मैनेजर है वो जो हमारे ग्रुप जिसमें डाला हुआ था उसी के अंदर है, या अभी हमें मैसेज कोई ईमेल के थ्रू आप लोग बताएंगे, या अभी इस ग्रुप आपको चैट में बता नंबर देंगे? अभी चैट ऑप्शन में भी, मेरे ख्याल में मैसेज तो कर दिया है, दोबारा सेंड कर देते हैं, या उसी ग्रुप में जिस ग्रुप में आपको लिंक रिसीव हुआ है ना, जी जी। उसी में अभी दोबारा भी मैसेज कर देंगे। उनका नंबर होगा ऊपर, लेकिन चलें आपको आइडिया नहीं है, तो ये दोबारा भी चैट ऑप्शन में ना सेंड कर दिया है। ठीक है, ये उन्होंने खुद सेंड किया है, मैडम सफीना है। ठीक है, ठीक है। ये नंबर सही सेव करें, हाँ, इनको है। फॉरवर्ड कर दें। ओके सर, और एक सॉरी एक और क्वेश्चन ये है कि इन केस किसी भी वजह से अगर हम अपनी क्लास का टाइम चेंज करते हैं तो उससे हम्म। भी हम लोगों के स्केड्यूल पे फर्क आएगा, या सब जो भी बैच स्टार्ट हो रहा है सबकी क्लासेस का स्केड्यूल ऑलमोस्ट सेम होता है? लाइक एक्टिविटीज ये वो जो भी हमारा एक प्लान होता है किसी को कोई चीज कोर्स पढ़ाने का, वो सबका सेम ही होता है? जी तो जी, वो वो तो सेम है, वो वो तो अगर क्लास के टाइम चेंज होगा तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा, या उससे नहीं फर्क नहीं नहीं नहीं, पड़ेगा? कोई फर्क नहीं है। लेकिन ये कि क्लास टाइम चेंज करेंगी आप तो हो सकता है टीचर चेंज हो जाए ना। जी ठीक है। ठीक है। लेकिन ओवरऑल तो जो वीकली प्लान है, जो जी जी। मंथली प्लान है ना, करिकुलम का फिक्स किया है, वो तो जी। सेम रहता ऑल राइट, थैंक यू सो मच। है। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा जी, मिस जैनब, आप अनम्यूट कर सकती हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अ, सलाम। सर मेरे दो तीन क्वेश्चंस हैं। एक्चुअली मैंने लास्ट ईयर ज्वाइन किया था सोर्स कोड, लेकिन हम्म मेरी फादर की डेथ हो गई थी और उसके बाद मैं आई कुडंट कंटिन्यू, तो बहुत ज़्यादा मिस हो गया, फिर मैं उसको ड्रॉप कर दिया था। उस टाइम हम्म पे दो चीज़ें थी जो मैंने नोटिस की थी। एक ये था कि हाफ एन आवर जो है ना वो बहुत कम था फॉर 4 स्टूडेंट्स, और हम्म। अक्सर जो है वो ज़ाहिर है टीचर जब पढ़ा रहे होते थे तो पढ़ाने के बाद इतना टाइम भी नहीं होता था कि जो होमवर्क मिला है वो चेक हो सके, या जो होमवर्क है वो डिस्कस हो सके। एक ये इशू था। सेकंड ये था कि आई एम नॉट श्योर कि अभी बुक्स आपने ऐड की हैं कि नहीं, लेकिन अल अरबिया बिन यदाइक के अलावा ग्रामर बुक्स कोई हैं या नहीं है, क्योंकि इशू ये था कि हम लोगों को जो स्लाइड्स मिलती थी अरबिक की ग्रामर की, तो वो हम लोग सेव नहीं कर सकते थे, एंड देयर वाज नो बुक टू रेफर टू। तो ये काइंड ऑफ रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप ग्रामर की कोई बुक भी ऐड कर दें, ताकि इससे मतलब हम लोग पढ़ने के लिए उसको यूज़ कर सकें। तो बाकी क्या कोर्स उसी तरह है जो लास्ट ईयर की तरह था, या उसमें कुछ चेंजेस की गई हैं? मेरा मेन क्वेश्चन ये है। और वही हाफ एन आवर वाला मेरा मेन मकसद ये है कि जो हाफ एन आवर है फॉर 4 स्टूडेंट्स मुझे बहुत कम लगता था, क्योंकि वही टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो कम्युनिकेशन बहुत कम होती थी हम लोगों की उनके साथ, बिकॉज वी वर स्टडीइंग मोर एट दैट टाइम। हाँ जी, ये असल में हमने ना जो क्लास टाइमिंग है वो 30 मिनट से है अभी फिलहाल, तो हमने इसको और इफेक्टिव बनाने के लिए किया ये है कि वो जो एक्टिविटीज़ का पार्ट है ना, क्योंकि वो पहले नहीं था, ये लास्ट 2 मंथ से हमने इसको ऐड किया है। तो जो एक्टिविटीज़ हमने ऐड की हैं उसमें आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा। क्लास पे ना कोई कन्वर्सेशन हो रही है, क्योंकि ना इसको हम प्लान करें जी कि जितने दिन क्लासेस है ना, तो 1-2 दिन तो लाजमन उसमें एक्टिविटीज़ हों, और स्टार्ट में तो ज़्यादा फोकस रहेगा ताकि वो रवानी आए ना, वो बातचीत आप कर सकें। तो एक तो ये कि 30 मिनट्स, ये बिल्कुल हमें है इस चीज़ का अंदाज़ा, लेकिन ओवरऑल हम इसी में ही फ़िलहाल कवर करने की कोशिश करेंगे। उसको मोर इफेक्टिव बनाने के लिए आपको जो असाइनमेंट्स वगैरह मिल रहे होंगे, जो टास्क वगैरह,
اس کو جب آپ اس کی تیاری کر رہے ہوں گے اس میں ٹیچر بھی آپ کی ہیلپ کرے گا، اور جو ایکٹیویٹیز ہوں گی کلاس میں وہ ظاہر سی بات ہے اس میں آپ کو زیادہ ٹائم مل رہا ہے، کیونکہ پہلے یہ تھا نا کہ جی اب صرف کلاس میں جو کتاب ہے نا اسی میں سے ہی وہ قواعد ہیں، اسی میں سے وہ درس دیا جا رہا ہے، وہ ساری چیزیں ہیں، تو جیسے وہ ون وے کمیونیکیشن ہے، ٹیچر چیزیں بتا رہا ہے اور چلے ایک دو کویشچن کر لیے، تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے وہ ایکٹیویٹیز والا پارٹ ایڈ کیا جی کہ نہیں، کیونکہ عربی میں تو جب تک تکلم نہیں ہوگا، چاہے آپ سٹارٹ میں غلط بول رہے ہیں لیکن کوئی غلطی کر رہے ہیں اس میں گرامیٹیکلی غلطی کر رہے ہیں ایسا کچھ ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، غلطی کریں گے اس کو پھر صحیح کرنا ٹیچر کا کام ہے، لیکن ایک دفعہ وہ ایک بندہ کا سٹارٹ لینا، تو یہ تو ہے جی کہ فی الحال تو 30 منٹس ہیں، فیوچر میں ہم اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ کوئی اس کو ہم 40 منٹ پہ لے جائیں، 45 منٹس پہ، فی الحال 30 منٹس ہیں، اس میں پھر ڈسکشن کروں گا میٹنگ میں، تو اگر ایسے کوئی چینجز وغیرہ ہم کرتے ہیں پھر وہ سب کے لیے ہوگا وہ چینج، جو بھی چینج ہوگا نا افیکٹو سب کے لیے ہوگا، تو ایک تو یہ بات ہے، اس کے علاوہ آپ نے کویشچن کیا گرامر کا جو پارٹ ہے، تو وہ تو فی الحال جو کتاب میں جتنا حصہ اس کا مقرر ہے نا اسی کو ہی ہم لے کے چل رہے ہیں، لیکن ایڈیشنلی ہم آپ کو کیا میٹیریل پرووائڈ کر سکتے ہیں وہ بھی سٹارٹ میں نہیں ہوگا، یعنی سٹارٹ میں تو اب میں یہ مطیع الرحمان صاحب ہیں اس ٹائم سیشن میں کہ جی مطیع الرحمان صاحب ہم گرامر کا جو پارٹ ہے آخری لیول پہ اس کے اوپر فوکس ہوتا ہے یا ایڈیشنل جو میٹیریل ہم نے پلان کیا ہوا ہے وہ اس کے بارے میں کیا پلان کیا ہم نے، جی کائنڈلی اسٹوڈنٹ کو اس کا آنسر کیجیے گا۔ جی سر، اچھا انہوں نے چونکہ پہلے بھی کسی بیچ میں انرول کیا ہوا تھا تو پہلے تو سر ایسے ہی ہوتا تھا کہ سائملٹینیسلی یعنی ہر کوارٹر میں جیسے کتاب پڑھائی جا رہی ہوتی تھی تو ہر ہفتے میں کچھ دن، جیسے 2 دن بکس ہم پڑھ رہے ہیں تو 2 دن گرامر ہوتی تھی اور ایک دن اسپوکن ایکٹیویٹی کا ہوتا تھا، تو اس کو ابھی ہم نے چینج کیا، فی الحال جو ہمارا پہلا جو کوارٹر ہے اس میں گرامر نہیں ہوگی یا بہت بیسک ہوگی، اور زیادہ جی ہم جب یہ بک 2 سٹارٹ کریں گے اس کے بعد ہی گرامر سٹارٹ ہوگی، جی ٹھیک ہے، اب ہم نے کیونکہ اسکل اصل میں وائز جیسے ہوتا اس کو یہ ہے نا کہ ڈیوائڈ کر دیا ہے۔ جی اسٹوڈنٹس نے پہلے کہیں سے کورس کیا ہوتا ہے شارٹ کورس یا ان کا وہ لیول نہیں ہوتا، تو ہم نے اب تو کلاسز بھی جو ہم بنا رہے ہیں نا اس میں بھی اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم یہ کلاسز میں اسٹوڈنٹس کو ایڈ کرتے ہیں، شامل کرتے ہیں، لیکن کیونکہ تمام اسٹوڈنٹس کا لیول ایک جیسا نہیں ہوتا اس کے لیے ہمیں ذرا اس کو ایک پلان کے تھرو لے کے چلنا ہوتا ہے کہ جی سٹارٹ میں ہم نا گرامر کا پارٹ وہ ایڈ نہیں کریں گے، وہ ذرا ایک ہوتا ہے نا اسٹوڈنٹ باقی فار ایگزامپل یہ کورس اس کے لیے جس کو بالکل ہی عربی کا نہیں پتا، ٹھیک ہے، تو وہ کیسے سٹارٹ کرے گا، فرسٹ 3 منتھس میں کیا ہوگا، نیکسٹ 3 منتھس میں کیا ہوگا، ایسے انشاءاللہ اس کو پلان کیا ہے، ٹھیک ہے جی انشاءاللہ۔ اچھا جی اس کے بعد علی رضا صاحب ہیں جی، آپ انمیوٹ کر سکتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ام میں آپ سے ایک کوشچن پوچھ رہا تھا۔ جی ام میں کیا اپنا ایج کا آ، لوگوں کے ساتھ ہوں گا کیا؟ آپ کی ایج کتنی ہے؟ 14 سال کا ہوں۔ جی میں 14 سال کا ہوں۔ ہاں تو ٹھیک ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، آپ کو آپ کے جو یعنی کہ اس میں تو اسٹوڈنٹس اور بھی ہوتے ہیں، 14 ایئرس 15 ایئرس 16 ایئرس کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، تو آپ کو جب کال آئے نا اس کے لیے، کیونکہ ٹائمنگز کو بھی دیکھنا ہوتا ہے نا کہ جو آپ نے کلاس ٹائم کا انتخاب کیا ہے اس ٹائم پہ اور کتنے اسٹوڈنٹس ہیں نا انہی میں سے کوئی گنجائش انشاءاللہ یعنی وہ نکال لیتے ہیں، آپ کی جتنے بھی جو اس ٹائم پہ اسٹوڈنٹس اویلیبل ہیں، تو کلسٹر مینیجر کی جب کال آپ کو ریسیو ہوگی اس ٹائم پہ یہ بات ان کو بتائیے گا، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اور ایک دوسرا کوشچن تھا، میرا مما بول رہی تھی کہ 5 بجے سے 8 بجے تک میرا سیشن ہوئے گا۔ 5 بجے سے 8 بجے تک؟ اچھا یہ کس نے بتایا تھا آپ کو؟ میرا امی نے۔ نہیں آپ نے جو یہ تو 30 منٹس ہیں، کلاس جو ہے نا ڈیوریشن وہ 30 منٹس ہیں، تو 30 منٹ کی کلاس ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ جی، وہ آپ کو ہم بتا دیں گے، پھر ٹائم فکس ہو جائے گا تو آپ کو ٹائم بتا دیں گے ہم پھر، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، السلام ٹھیک، علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مس ثنا قریشی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے انفیکٹ دو سوال ہیں، ایک تو ٹائمنگ کے حوالے سے ہے کہ کیا ٹائمنگ ڈیورنگ دا کورس کبھی وٹس ایور ریزن کی وجہ سے کیا ری ایڈجسٹ ہو سکتی ہے، اور سیکنڈ میرا کوشچن ہے کہ چیلنجز کیا آتے ہیں، مطلب نارملی ماشاء اللہ سے یہ 14th بیچ ہے،
تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ڈفرینٹ ایج گروپ کے جو لوگ ہوتے ہیں، لائک اگر جو ارلی ایجز ہیں اس میں آپ کی لرننگ کیپیسٹی بیٹر ہوتی ہے، بٹ وین اٹ از مڈ تھرٹیز اور 40+، دین آپ کی لرننگ کیپیسٹی اتنی نہیں رہتی ہے. تو کیا سکسیس ریٹ ہے ابھی تک جو ہے وہ لوگ کتنا پک کر پاتے ہیں اور کیا چیلنجز آتے ہیں؟ شیڈول کے حوالے سے تو یہ کہ کلاس تو آپ کوئی ایک ایسا ریزن ہو نا، اس کے بعد تو واقعی پھر آپ چینج کر سکتی ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے ٹیچر پھر ہو سکتا ہے کہ وہ نہ ہو. کوشش تو یہ بھی کہ ٹیچر بھی سیم وہی رہے، لیکن یہ کہ آپ چینج کر سکتی ہیں ٹائم کو نا. ایک موسٹ فریکوینٹلی چینج کرنا ذرا ہوتا ہے نا کہ وہ ذرا ہوتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے جی کہ لیکن آپ پہلے سے جو بھی ٹائم آپ کے لیے سوٹیبل ہے وہ آپ سلیکٹ کریں. لیکن ان کیس اگر ایسا کوئی ریزن ہے تو آپ اس کو چینج بھی کر لیں بعد میں. چیلنجز یہی آ رہے ہوتے ہیں جی کہ جتنا ہم ٹائم لے رہے ہیں نا اسٹوڈنٹ کا 30 منٹس، دوسرا ان کے لیولز مختلف ہوتے ہیں، پوری دنیا سے ہیں. تو اس میں ہماری طرف سے تو فل ایفرٹ ہے، یعنی ٹیچرز کون کون سے ٹیچرز ہیں ان کو ہائر کر رہے ہیں، ان کی ٹریننگز کا ہے، کوالٹی ایشورنس ہے، فیڈ بیک کا میکینزم ہے، کمپلین مینجمنٹ پورٹل ہے، یعنی کہ ہمارے ساتھ سیشنز ہوتے ہیں منتھلی، اس میں آپ خود بتا رہے ہوتے ہیں. اور ہم نے ایکٹیویٹیز کو بھی ایڈ کیا ہے نا اسی لیے. لیکن آپ کی طرف سے ایڈیشنل جو ایک ٹائم ہوتا ہے نا ایفرٹ، وہ ریکوائرڈ ہوتی ہے، کیونکہ نارملی ہم کسی اور کورس کے ساتھ اگر ہم کمپیئر کر رہے ہیں نا تو وہ تو آپ کو 3-4 گھنٹے دینے ہوتے ہیں، اور اگر وہ 6 منتھس کا بھی ہے نا، سال کا بھی ہے، تو اس میں جتنا وہ ایک ایکٹیویٹیز ہے، جس طرح کے پلانز وغیرہ ہوتے ہیں، یہاں پر 30 منٹس آپ دے رہے ہیں. 30 منٹس میں جیسے ایک اوور آل آپ کو جو کام ملتا ہے نا، جو بھی ایکٹیویٹیز کے لیے ٹائم ہے، جو بھی ٹاسک دیا گیا ہے اس پہ کام کرنا. لیکن آپ نے جو ایج بریکٹ کی بات کی ہے نا کہ جی مختلف اس میں نا فیزز میں اس کے انسان کو نا ذرا مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو وہ ٹیچر فلی اس کے اوپر وہ ہوگا ٹرین کہ جی آپ نے ہر اسٹوڈنٹ کو کیسے انڈیویجولی وہ ہینڈل کرنا ہے، ڈیل کرنا ہے اس کو. کیونکہ کلاس میں بھی اگر 4-5 اسٹوڈنٹس ہیں نا، تمام ان کا ایک لیول ایک جیسا نہیں ہوتا، چاہے وہ سارے ایک ہی شہر میں ہو، ایک ہی کنٹری سے ہو. تو آپ کی طرف سے ایک ہوتا ہے جی کہ ایفرٹ اضافی ریکوائرڈ ہوگی، ایڈیشنل کوئی میٹیریل جو بھی ایڈیشنل ایسے کوئی ٹاسک وغیرہ ہم آپ کو دے سکتے ہیں اس پہ کام کرنا. فار ایگزامپل میں مثال دیتا ہوں، ایک ایکٹیویٹی ہے جس میں آپ نے کسی ایک ٹاپک کے اوپر نا ٹیچر کے سامنے 5-10 منٹ کے لیے بات کرنی ہے، یا اسٹوڈنٹ کے ساتھ کوئی ڈائلاگ ہے ایسا کوئی آپ نے. تو ظاہر سی بات ہے یہ تو آپ کو ٹائم دینا ہوگا، آپ ٹائم دیں گی اس کے بعد ہی پھر آپ وہ ہوں گی نا سہل جی کہ آپ اس پہ بات کر سکیں. تو ٹائم تو دینا پڑے گا اس کو، عربی زبان کو. ہاں ایڈیشنل ٹیچرز آپ کو کیا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ اس کے علاوہ فار ایگزامپل ایسے کوئی ویڈیوز وغیرہ دیکھیں جو آپ کی ہیلپ کریں عربی کو سمجھنے میں، یا ایسا کوئی بکس وغیرہ ہیں جس کو آپ سمجھ سکیں آسانی سے. تو یہ ویری کرتا ہے ہر اصل میں فرد، یعنی انڈیویجول ٹو انڈیویجول نا کہ جی ہر انسان کا وہ لیول مختلف ہوتا ہے. فکر نہ کریں، انشاءاللہ آپ کو کوئی بھی چیلنج ہوگا وہ آپ فیڈ بیک جو میکینزم ہے پورا پورٹل کے تھرو، سیشنز کے تھرو، اور جو بھی ہماری اپنی فائنڈنگز ہوتی ہیں تو ہم بھی ساتھ ساتھ وہ سٹیپس لے رہے ہوں گے. تو آپ اس حوالے سے زیادہ وہ پریشان نہ ہو. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، تو آپ کو نیکسٹ جو اسٹوڈنٹ ہیں شیراز علی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی، میں نے کہا میں آپ کے بھی آپ کے اسٹوڈنٹس کا تھوڑا سا مائنڈ کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو 18 مہینے کا کورس ہے اس میں ہم کوئی صحابہ لیول کی عربی دان نہیں بن جائیں گے. ہماری میرا خیال ہے بیسکس کلیئر ہو جائیں گے. اس کے بعد میرا خیال ہے سورس کوڈ کے اوپر ایک اور ایڈوانس عربک لو جو ہے نا کورس کا ایک اور کورس ہے ایڈوانس عربک کا. مجھے لگتا ہے اس کے بعد پھر وہ لینا پڑے گا ہمیں مزید عربی سیکھنے کے لیے. یہ تو اصل میں ایک جاری ایک سلسلہ ہے نا، عربی زبان کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے نا سیکھنے کا. تو اس کے بعد ایڈوانس ہے، پھر گرامر کے کوئی ایڈیشنل کورسز ہیں، ایسے کوئی بلاغت کے کوئی کورسز ہیں جو ہم پلان کر رہے ہیں. تو یہ تو ایک بہت کافی نا یہ کہہ لیں جی کہ آپ نے ایک علمی سفر کا آغاز کیا ہے. لیکن ایٹ لیسٹ جو اس کورس کے جو اہداف ہیں، جو اس کا آبجیکٹو ہے نا، وہ اچیو ہو جائے. یار 18 منتھس میں ہمیں کیا لیول چاہیے اسٹوڈنٹس کا، تاکہ ایڈوانس لیول میں بھی تو وہی اسٹوڈنٹ انٹر ہوگا نا، وہ ایلیجیبل ہوگا جو ایڈلٹس کے کورس جو ہے وہ، یعنی اس کا وہ نالج گین کر لے گا، اس کا ایک لیول بن جائے گا. تو یہ تو ابھی ہم تو یعنی کہ اسپیکنگ جو ایکٹیویٹیز ہیں، جو کریکولم ہے، جو قواعد اس میں پڑھائے جا رہے ہوں گے وہ آپ کے اوپر ہے جی. میں خود یعنی کہ ہم نے بھی جب سٹارٹ میں یعنی کہ جب کورسز کا آغاز کیا تھا
تو ہمارے لیے تو 1 سال کا کورس جو تھا، یعنی ہمیں سٹارٹ میں اتنا نہیں تھا اندازہ خود بھی کہ جی بات شروع کیسے کرتے ہیں، انٹروڈکشن کا جو پارٹ ہوتا ہے نا، بالکل آغاز وہیں سے کرتے ہیں، اس کا نہیں تھا آئیڈیا، اور آخر میں 1 سال پہ ہم نے یعنی کہ ایک حرف کے اوپر زبر اور زیر کیوں ہے، اس کی جو ساخت ہے، یعنی وہ جو اعراب ہیں اس کے، یعنی وہ تمام چیزیں الحمدللہ، لیکن ظاہر سی بات ہے وہ اس کو ایک ٹائم دیا ہے، ایک پروسیس کے تھرو ہم چلیں، تو ٹیچرز کی طرف سے تو ہم میک شور کرتے ہیں کہ وہ ٹائم بھی دیں گے، آپ کو ہیلپ بھی کریں گے، آپ کے اینڈ پہ ہے جی کہ آپ نے 30 منٹس کے علاوہ کافی ٹائم دینا ہے، 30 منٹس تو آپ پریزنٹ کر رہے ہیں جی کہ آپ پورے دن میں آپ کو جو ٹاسک دیا تھا اس پہ کتنی تیاری ہے آپ کی طرف سے، کیا آپ نے سمجھا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ فکر نہ کریں، نہیں اسٹارٹ میں کی آپ کے چیزیں نا اس پہ کو آسان کرتے جائیں گے، اس کو مزید آسان کرنا ہے ہم نے، عربی زبان میں یہ نہیں کرے جی کہ وہ یعنی آپ کو کوئی 2-3 مہینوں میں سمجھ جائیں گے، پورا احاطہ کر لیں گے، ایک مرحلے ہے، اس کا آغاز ہوا ہے، اور اس کو انشاءاللہ جتنا ہم آسان بنا سکتے ہیں تو اس کو ہم بنائیں گے جی، ٹھیک ہے؟ جی جی، میں وہی بات کر رہا تھا کہ جو اسٹوڈنٹ جنہوں نے ایڈمیشن لیا نا، وہ شاید یہ سوچ کر آئے ہیں کہ 18 مہینوں میں ہم مکمل طور پر عربی سیکھنے لگ جائیں گے، تو وہی ہے کہ ان کو کہ آپ کو 18 مہینے کے بعد بھی مزید ٹائم لگے گا، اس کو آگے سیکھتے رہنا جی پڑے جی گا آپ کو مسلسل اس میں۔ جی جی ٹھیک ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو نیکسٹ کوشچن جی، مس نمرا قریش، آپ آن میوٹ کر سکتی ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ کی آواز آ رہی ہے، آواز تو دوبارہ اس کو ان میوٹ کر دیں۔ جی جی، وہ غلطی سے ہو گیا تھا۔ ہوں اچھا، میرے دو کوشچنز ہیں۔ پہلے میرا کوشچن یہ ہے کہ لیٹس سپوز کہ ہم لوگ اس منتھ سے اسٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم لوگوں کو کتنا ٹائم لگے گا، مطلب کتنے منتھس لگیں گے یہ فلو میں ہم لوگ بات کر سکیں یا اسپیکنگ کر سکیں؟ اچھا جی، یہ ایک فرسٹ ایوریج اسٹوڈنٹ کو کتنا ٹائم لگتا ہے ایک؟ یہ تو اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو آپ کو انسٹرکشن دی جا رہی ہے نا اس کو آپ کتنا فالو کرتے ہیں، مجھے نہیں لگتا اتنا زیادہ ٹائم لگے گا، آپ سمجھ لیں کہ جی 3 منتھس کا جو ٹائم ہے نا، یعنی کہ وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ جو آپ کا انٹروڈکشن کا پارٹ ہے، جو نارمل ڈیلی لائف میں جو بھی جملے وغیرہ ہوتے ہیں اس کو آپ کیسے ادا کرتے ہیں، کوئی ایک سینیریو ہے، فار ایگزامپل آپ مارکیٹ میں ہیں، آپ اسکول جا رہے ہیں، آپ آفس جا رہے ہیں، یہ چیزیں تو فرسٹ ڈے سے ہی اسٹارٹ ہو جائیں گی، تو اگر تو آپ نے فار ایگزامپل آپ نے کس لیول کی کنورسیشن کی آپ بات کر رہی ہیں، ایسا ہو تو وہ تو آپ کو پہلے دن ہی ایسے کوئی فار ایگزامپل گائیڈ لائن مل رہی ہوگی، اور فرسٹ ویک کے بعد کتنا ہی ذخیرہ ہوگا جو کہ آپ ایڈ کر چکے ہوں گی، تو ایسے تو بہت کچھ ہے، یعنی کہ ایسے تو اگر آپ فرسٹ منتھ کے بعد بھی کہتی ہیں تو بہت کچھ آپ بات کر سکتی ہیں، کتنے ہی جملے ہوں گے جو آپ ادا کر رہی ہوں گی، لیکن ظاہر سی بات ہے وہ تو 1 مہینہ ہوگا نا، یہ تو 18 مہینے کا کورس ہے، تو 3 منتھس کے بعد تو کافی بہتری آنی چاہیے جس لیول سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اور نہیں تو 6 منتھس کے بعد تو یعنی میں وہی بتا رہا ہوں نا کہ جی کس لیول کی ہم بات ابھی کر رہے ہیں، اگر ہم بالکل بیسک لیول کی بات کر رہے ہیں تو ایسے تو آپ 15 دن کے بعد بھی بہت سے جو جملے وہ ادا کر رہی ہوں گی، ٹھیک ہے؟ تو بس یہ ہے کہ جی جس طرح ہم نے اس کو پلان کیا ہے اسی طرح اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ الائن ہو جائیں اور ٹائم دے سکیں، اور اس ایکٹیویٹیز کے اوپر خصوصی توجہ دیں، ٹھیک ہے جی؟ آپ کو کوشچن کا آنسر مل گیا، میں آپ کو دوبارہ ملاو کر رہا ہوں، آپ انمیوٹ کر جی جی، سکتے ایکچولی وہ میوٹ ہو گیا تھا۔ اچھا، اور دوسرا کوشچن میرا یہ ہے کہ ابھی میں نے حفظ القرآن بھی جو ہے نا وہ اسٹارٹ کیا ہوا ہے، تو ہیں۔ اس کے اندر جو ہے مجھے مطلب جیسے عربک میں کورس کر رہی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، تو مجھے اس میں بھی آسانی ہوگی ورڈس کو سمجھنے میں، اور وہ سارا کچھ مطلب میرے لیے بھی اور ایزی جگہ، کیونکہ میں نے ابھی ہی اسٹارٹ کیا ہے۔ ہوں جی جی بالکل ہوگی، وہ تو آپ کو تو انشاءاللہ ایک ایک لفظ کا جی کہ جو اس میں فعل کا استعمال ہوا ہے، جو اعراب ہیں، جو بھی ماضی ہے، حال ہے، یعنی کہ تمام چیزیں آپ اس کو اپلائی کر سکیں گے اور یاد رکھنے میں کافی آسانی ہوگی، یہ تو الحمدللہ میں نے خود اس کو یعنی کہ آبزرو کیا ہے کہ کسی جگہ پہ اگر آپ ڈبل مائنڈڈ ہوتے ہیں نا کہ یہاں پہ زبر ہے یا زیر ہے، تو وہ رول جی، آپ کی ہیلپ کر رہا ہوتا ہے کہ جی نہیں یہاں پہ زبر ہے یا زیر، آخر میں کوئی بھی لفظ نہ ایسا کوئی، تو یہ تو انشاءاللہ یہی فائدہ تو ہونا ہے آئی آپ تھنک کو۔ جی جی، تو آئی تھنک اوبیسلی ہم لوگ کو میننگس بھی پتہ ہوں گے کہ ہم لوگ کیا بول رہے ہیں، اور اسی طرح سے ہم لوگ کو لرننگ میں بھی آسانی ہو جائے گی اس میں۔ جی جی ایسا ہی ہے بالکل،
میں آپ کو ٹھیک ایک ہے آسان سی مثال دیتا ہوں، آسان سی مثال جو کہ فرسٹ ویک میں آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ جی ہم کہتے ہیں نا کہ جی انا اذهب هو يذهب، انت تذهب، یا جی یعنی انتم تذهبون، یعنی کہ یہ تو آسان سی چیزیں ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سو کو پتا ہو، لیکن آئینہ کہتے ہیں نا کہاں پر، آئینہ تذهبون، یعنی تم سب جی کا ہے نا، آئینہ انتم تذهبون الى آئینہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو اب فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ یہ آیت ہے قرآن کی، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ، ٹھیک ہے، اور وَمَا رائٹنگ میں بھی ہم لوگوں کی قول اس میں شیطان ہیلپ ہوگی؟ الرجیم فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، یعنی کہ یہ شیطان مردود کا کلام نہیں ہے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ تو پھر تم کدھر جا رہے ہو؟ یعنی یہ لفظ اگر یہ آپ نے سیکھ لیا نا کہ أَيْنَ تَذْهَبُونَ، أَنَا أَذْهَبُ هُوَ يَذْهَبُ، تو إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، یعنی یہ الفاظ تو آپ کو قرآن میں پھر جب نظر آ رہے ہوں گے آپ نے خود اس کو ایک ساتھ ساتھ الائن کرنا ہے جی کہ یہ تو مجھے ابھی آج ہی اس قاعدے کا پتہ چلے اور اس آیت میں ہی یہ یوز استعمال ہوا ہے، تو یہ تو فائدہ پہلے دن سے شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اور جب ہم لوگ لرننگ کریں تو وہ ہم لوگ اس طرح سے بھی ہوگا کہ لیٹس سپوز قرآن پاک سے آپ لوگ آیت کا بتائیں گے کہ اچھا اس بارے میں یہ والی آیت ہے اور وہاں پہ جو ورڈ یوز ہو رہے ہیں، مطلب جی اس طرح بالکل، سے بھی ریفرنسز دیں گے؟ جی جی جی، یعنی کہ آپ نے یہ صرف خود نہیں کرنا، میں تو ویسے ہی کہہ رہا ہوں نا کہ چلیں اوور آل قرآن میں وہ لفظ کتنی دفعہ استعمال ہوا ہے تو آپ خود جی نوٹس کریں گے، یہ تو بالکل اس کا پارٹ ہے کہ جو قاعدہ آپ کو سمجھایا جا رہا ہے، جو لفظ اس کو لازمت قرآن کی کسی آیت کے ساتھ نا کہ جی قرآن کی آیت میں یہ لفظ آیا یا کسی حدیث میں آیا ہے نا، جو مختصر سے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے نا، اس کا عربی کے متن جی کا پتہ ہوتا ہے نا، جیسے انما الاعمال بالنیات، اب اس حدیث کے لوگوں کو جی عربی میں بھی پتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسے بہت سے الفاظ ہوں گے انشاءاللہ جس کو ہم ساتھ ساتھ اعلان کرتے جائیں گے تاکہ آپ اس کو قرآن کے ساتھ سمجھنے کے ساتھ لنک کر سکیں، اور ٹھیک ہے، یہی ہم اور نے لاسٹ کچھ ٹھیک ہے، اور لاسٹ کوشچن میرا یہ کہ ہم لوگوں کو اسپیکنگ کے ساتھ رائٹنگ اسکلس بھی ہوں گی اس کے اندر؟ رائٹنگ سکلز کے اوپر تو ابھی فی الحال نا کیونکہ سپیکنگ کے اوپر ہی ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے لیکن جو آپ کو ایڈیشنل کوئی ایسا ٹاسک وغیرہ ملتا ہے نا جی کہ اس پہ کوئی آپ لکھ کے لے کے آئیں تو وہ ایک ایڈیشنل ٹاسک ہے، لیکن اس کا پارٹ اتنا نہیں ہے، ٹھیک ہے زیادہ تر اسپیکنگ کے اوپر ہی، اور قواعد ہیں اس میں اور ووکیبلری کے اوپر جی کہ زیادہ سے زیادہ ذخیرہ جو ہے اس کو آپ ایڈ کرتے جائیں تاکہ کہیں نہ کہیں پہ پھر اپلائی کر سکیں، یا کہیں پہ کوئی لفظ آ رہے ہیں نا تو آپ کو پہلے سے پتا ہو اس کا۔ ٹھیک ہے، اوکے ہاں جی، تھینک یو۔ بہت شکریہ جی۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے جی مس اقصا، آپ ان میوٹ کر سکتی ہیں جی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر میں ڈیوٹی پہ تھی تو میں زیادہ تر پارٹ جو ہے میٹنگ کا میں نہیں اٹینڈ کر سکی، تو شاید 15-20 منٹ ہوئے ہیں میں نے اٹینڈ کیا ہے تھوڑا سا پارٹ جس میں آپ بات کر رہے تھے، تو مجھے ہاں ٹائمنگ کے حساب سے ایشو ہے کہ مطلب اگر اس ٹائم کلاس ہوا کرے گی تو سعودی ٹائم 2 p.m. to 10 p.m. مطلب ڈیلی میں ڈیوٹی پہ ہوتی ہوں، اور سم ٹائمس 12 p.m. to 10 p.m. تو اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے؟ از اٹ پاسبل؟ اچھا، اول تو یہ ریکارڈنگ نا، یہ سیشن کی ریکارڈنگ بھی آپ سب کے ساتھ شیئر کر دیں گے ہم نا، تو آپ سٹارٹ سے ہی دیکھ لیں، سر ساحل کا بھی پارٹ ہے اس میں، مطیع الرحمان صاحب کا بھی ہے، اور جو آپ جی نے کلاس ٹائمنگ جو پورٹل پہ آپ نے سلیکٹ کی ہے نا اسی میں ہی، یعنی آپ نے اگر آپ سعودیہ میں ہیں تو وہ جو آپ نے ٹائم سلیکٹ کیا ہے وہ جو پاکستان میں جو ٹائم ہوگا یعنی اسی کے ساتھ وہ سارا ہو جائے گا، یہ آپ اس حوالے سے فکر نہ کریں، آپ کو کلسٹر مینیجر کال کریں گے نا تو ٹائمنگز آپ نے باقاعدہ یعنی اطمینان کے ساتھ ان کو بتا دیں کہ جی یہ ٹائم آپ کے لیے سوٹیبل ہے، اسی کو فکس کر دیں۔ ٹھیک ہے۔ اور سر ایک اور کویسچن تھا کہ میں نے کافی دفعہ جوائن کیے ہیں کلاسز، قرآن کلاسز، لیکن میں جو ہے الفابیٹ سے آگے نہیں جا پاتی، یعنی ویری انکنسسٹنٹ، آفٹر فیو ڈیز موٹیویشن جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو مطلب اس میں کچھ ڈفرینٹ ہوگا جیسے ٹیچر جو ہے ٹائم ٹو ٹائم آپ کو یعنی موٹیویٹ کریں گے یا کیا سین ہے؟ یعنی جی جی، آئی ایم یہ ہم نے اسکیئرڈ کہ میں مطلب کھیلنا کوئٹ کر دوں۔ جی جی اس کو ہم نے ایکسپلین کیا ہے ابھی، ایک کریکولم کے جو پارٹ ہے نا اس میں ایک سیکشن ہے جو ہے وہ تو بک سے ہم نا اس کے لیکچرز وغیرہ ہوں گے، ایک ایکٹیویٹیز کا پارٹ ہوگا، تو وہ کافی جی انٹرسٹنگ ہے، یعنی کہ آپ کوئی کنورسیشن ہے کسی ٹاپک کے اوپر پریزنٹ کر رہے ہیں، کوئی ڈائلاگ کر رہے ہیں آپس میں، اس طرح بہت سی چیزیں ہیں، تو اس کو اسی طرح جی کہ وہ مزید وہ آپ کو بورنگ نہ ہو، یعنی کہ وہ انٹرسٹنگ ہو لیکچرز وغیرہ، اس کو آپ تیاری کر کے آ رہے ہو نا جس طرح نارمل کلاس میں تیاری کرتے ہیں، یعنی کہ کلاس سے پہلے تیاری کرتے ہیں پھر پریزنٹ کرتے ہیں، تو یہ ہم نے اسی سیشن میں اس کو ایکسپلین بھی کیا ہے
اور وہ آپ کے ساتھ وہ سلائڈز ہم گروپ میں بھی شیئر کر دیں گے، واٹس ایپ گروپ میں، ٹھیک ہے جی؟ اور سر جو بک آپ نے مینشن کیا اس کا لنک آپ شیئر کریں گے یا پھر وہ جیسے کلاس ہوگی ویسے ہی کچھ سلائڈس شیئر کر دیں گے؟ نہیں نہیں، وہ تو پہلے سے بک کمپلیٹ جو بک ہے نا وہ بھی ہم شیئر کر ہوں دیں گے، اور جو پھر لیکچر کی جو سلائڈز ہوتی ہیں نا وہ علیحدہ سے ہوتی ہیں، وہ بھی ساتھ ساتھ آپ کو ٹیچر پرووائڈ کرتے رہیں گے، ٹھیک جی ہے؟ اوکے، آپ تھینک یو پہلے سر۔ سے دیکھ سکتے ہیں جی کہ اس کے بعد کیا ڈیلیور ہونا ہے، وہ منتھلی پلان ہوتا ہے باقاعدہ کہ جی اس منتھ میں اتنا کریکولم کا پارٹ ہم نے کور کرنا ہے، یہ لیسن پلان ہے اور یہ ایکٹیویٹیز ہم کر رہے ہوں گے اس منتھ کا، تو آپ کو یعنی کہ منتھ سٹارٹ میں ہی پتہ چل جائے گا کہ اس منتھ میں کیا کچھ جو ہے وہ کور ہونا ہے۔ اور ابھی سر اس میٹنگ کے بعد کلاسز اسٹارٹ ہیں یا پھر کچھ دن کا گیپ ہے؟ ہاں یہ تو ابھی ہم نے یعنی کہ 7 تک تو انرولمنٹس اوپن ہے، اور اس جی دوران آپ کو جو کلسٹر مینیجرز ہیں وہ آپ سے رابطہ بھی کر رہے ہوں گے، کلاس ٹائمنگز کو فکس کر رہے ہوں گے، ہم واٹس ایپ گروپ میں مختلف جو ہے وہ گائیڈ لائن ساتھ ساتھ نا جو بھی ویڈیوز وغیرہ ہیں، جو بھی مینولز وغیرہ ہیں، جو بھی فار ایگزامپل اسٹوڈنٹ پورٹل کو کیسے ایکسیس کرنا ہے، فیس کیسے پے کریں گے، کلاس کو کیسے جوائن کرنا ہے، تو وہ تو آپ کے ساتھ واٹس ایپ گروپ پہ بھی ہم شیئر کر رہے ہوں گے، اس سے پہلے ایک سیشن بھی ہوگا۔ 7 تک انرولمنٹس اوپن ہے، اور 13 سے یعنی کہ منڈے سے نا 13 اکتوبر جی۔ سے انشاءاللہ آپ کی فرسٹ جو ہے وہ کلاس ہوگی، ٹھیک، پہلی کلاس۔ اور سر میں نے ریکویسٹ کی تھی انرولمنٹ کی، شاید ایک مہینے سے زیادہ ہو گیا اور مے بی 2 منتھس ہو گئے ہیں، ابھی تک پینڈنگ ہے۔ تو یہ جو 2 نمبر شیئر کیے ہیں، ایک میم سفینہ ہے، میم انم، کیا ان سے ہم کریں گے کانٹیکٹ؟ جی جی، انہی سے کانٹیکٹ کریں، جی اوکے سر، تھینک یو۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی۔ جی اچھا جی، سیشن ایک منٹ، یہ اس کے بعد ہے جی مس محوش ارشد، آپ کائنڈلی انمیوٹ کر سکتی ہیں، محوش ارشد، جی آپ انمیوٹ کر سکتے السلام علیکم سر۔ ہیں۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، میرا نام سیدہ مہوش ہے اور میں 4-5 سال سے میری کوشش ہے عربی سیکھنے، سمجھنے اور تفہیم اور اس کی تو میں نے وفاق المدارس نے جو عالمہ کی کورس کے لیے ایک بکس دی ہوتی ہیں، تو اس کو میں نے ایز اے پرائیویٹ ٹیوشن ایک ٹیچر سے پڑھا ہے، تو 3 سال کا کورس ہوتا ہے، وہ میں نے مکمل کیا تھا، اور اب میں الحمدللہ اپنی ٹیچر کو میں ترجمہ سناتی ہوں اور ان کے ساتھ میں فیڈ بیک لیتی ہوں، لیکن پروگرس میری سلو ہے، تو اس لیے میں چاہ رہی تھی کہ اور ملٹیپل سورسز بھی کریں، لیکن مجھے بیسک چیزیں آتی ہیں، تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا اسی کورس میں کیا کوئی جیسے وہ ایکسلریٹڈ لرننگ یا ایڈوانس لرننگ والا کوئی گروپ بھی ہوتا ہے؟ کیونکہ مجھے بیسک گرامر، رولز، بیسک چیزیں آتی ہیں، لیکن پورا کا پورا احاطہ نہیں ہوا ہوا سارا جو عربی کا، کیونکہ اس کا بہت وسیع اس کی وہ ہوتی ہے، تو ایسا کوئی ہو سکتا ہے کہ جیسے جب گروپنگ کری جائے تو ہم جو ایسے اسٹوڈنٹس ہوں ان کے لیے ایک ایکسلریٹڈ لرننگ کا کوئی وہ ہو، گروپ ہو، تاکہ پھر اس میں سب لوگ جو ہیں ذرا تیزی سے پڑھ سکیں، یا ایسا کچھ ہوتا ہے سسٹم، یا کوئی اور سسٹم ہے کہ جس میں مجھے ایڈوانس لیول میں ڈائریکٹلی ایڈمیشن لے سکوں؟ ویسے تو میں نے پے کر دیا ہے اس کے لیے بیسک لیول کے لیے، لیکن کیا ایڈوانس لیول میں ایڈمیشن کا بھی کوئی پروسیس ہے؟ ایڈوانس لیول کا کورس تو ابھی آفر ہونا ہے انشاءاللہ، وہ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں، ٹائم ابھی ہم نے فائنل نہیں کیا اس کو، نہیں، لیکن ایڈوانس لیول کا کورس اگر ابھی بیسک لیول کا آپ بتا رہی ہیں تو اب ہمیں یہ اندازہ ہوگا جب یہ کلاسز کا آغاز ہوگا نا، جی تو جی آپ کے لیے تو سٹارٹ میں ہو سکتا ہے نا، یہ آپ کو فیلنگز آئیں جی کہ یہ تو آپ پہلے سے کور کر چکی ہیں، سٹارٹ میں کوئی جی جی 3 یا 4 منتھس یا 6 منتھس تک ہو سکتا ہے نا، لیکن ایڈیشنل جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کا فائدہ ہوگا آپ کو، بک کا جو جی جی پارٹ ہے نا وہ تو ہو سکتا ہے آپ کو جی گیا، یہ تو ہمیں پہلے سے پتہ ہے نا، جی ایکٹیویٹیز جی کا جو پارٹ ہے اسے آپ کافی لرن کر سکتی ہیں جی جی ایڈیشنل، کیونکہ ہم اگر اسی میں ایسے گروپ بنائیں گے جن کے لیے الگ کریکولم ہے تو وہ اصل میں وہ اسٹینڈرڈ نہیں رہتا نا، تو ہم چاہ رہے ہیں جی کہ ایک کریکولم ہے، ایک ایکٹیویٹیز کا ہم نے پلان کیا ہوا ہے، ہاں اسٹوڈنٹس جی کے پروفائل کو دیکھتے ہوئے ہم ان کے وہ جو کلاسز وہ وغیرہ بنا رہے ہوتے ہیں، تو یہ تو ہم آلریڈی کر رہے ہیں، لیکن ایڈوانس لیول کی جہاں تک بات ہے تو اس میں کیونکہ اس کورس میں تو فی الحال وہ نہیں آئے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں جی کہ آپ کو آخری میں جو 1-2 لیولز ہیں نا اس میں کافی فائدہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو یہ تو ہے۔ جی
اور ایڈوانس لیول کا کورس ابھی میں آپ کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ نہیں کر سکتا جی کہ کب تک ہم جو ہے وہ اسٹارٹ کر رہے ہیں، لیکن پلان کیا ہوا ہے ہم نے، کیونکہ یہ ابھی کوئی 2 مہینے پہلے ختم ہوا ہے نا، تو جی جی ابھی اس کے بعد فوراً انرولمنٹس کا کاؤنٹ دیکھتے ہوئے پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن جی جی وہ میں انشاءاللہ ابھی تو فی الحال کنفرم نہیں کر سکتا، لیکن ایک ٹائم پہ جی کہ وہ کب ہم سٹارٹ کر رہے ہیں، تو اگر اس میں آپ نے ایڈمیشن لینا ہے وہ بھی آپ کا ڈیسیجن ہے، اور اگر اس کو جاری جی جی رکھتی ہے وہ 1 2 3 مہینے آبزرو کرتی ہیں، جی ٹیچر جی سے اضافی طور پہ فائدہ لے سکتے ہیں جی کہ مجھے آپ ایڈیشنل کوئی مٹیریل سجیسٹ کریں، ظاہر سی بات ہے وہ تمام اسٹوڈنٹس کے اوپر تو وہ چیز اپلائی نہیں ہوگی، جی لیکن جی ہاں جی آپ کو جی جی ہیلپ مل سکتی ہے اس سے، جی 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 ٹھیک شکریہ ہے جی، شکریہ ہاں جی شکریہ شکریہ جزاک اللہ تھینک یو خیر۔ جی مطیع الرحمان صاحب، جی سر۔ مطیع الرحمان صاحب یہ کچھ کویسچنز آپ آنسر کیجیے گا، میں آپ کو جوائن کر رہا ہوں، تو یہ کچھ کویسچنز ہیں، کچھ یہ ہینڈ جنہوں نے ریز کیا ہے یہ کائنڈلی آپ آنسر کیجیے گا، میں دوبارہ سیشن کو جوائن کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ یہ مس نمرہ اور رباب اقصا آپ تو میرا خیال ہے سوال لے چکے رباب ہیں، نہیں، رباب نہیں آپ کیجیے گا۔ جی ہاں ان کو الاؤ بھی کر دیں، یہ ان میوٹ کرنا تاکہ یہ ان میوٹ کر سکیں۔ جی رباب نہیں، انمیوٹ کیجیے گا۔ سعدیہ عمران۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اس کورس میں اسیسمنٹ کا کیا طریقہ ہے؟ اسیسمنٹس ہماری کیسے ہوں گی؟ اسیسمنٹ جو ہے وہ آپ کی زیادہ تر ہوتی ہیں جو ایل ایم ایس آپ کا ویب پورٹل اسی پہ ہوں گی، اور اس میں ڈفرینٹ طرح کی اسیسمنٹس ہیں، کچھ ہیں جو ایم سی کیوز ہیں، مثلا خاص طور پہ جیسے گرامر اگر آپ پڑھ رہی ہیں تو اس میں قرآن کریم کی جیسے کوئی آیت دی جائے گی اور اس میں سے آپ کو کہا جائے گا کہ کوئی بھی جو ریلیونٹ رول ہے وہ آپ کو اس میں تلاش کرنا ہے۔ اسی طرح کمپریہنشن ایکسرسائزز ہوتی ہیں، تو ایکسرسائزز کی ایک ویرائٹی ہے بہت ساری، لیکن جو جیسے موڈ اگر آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں تو وہ ویب پورٹل پہ ہی ہوں گی اسیسمنٹس، اور اسیسمنٹ کوارٹرلی ہوتی ہے، یعنی ہر 3 مہینے بعد۔ اس کا جو پیٹرن ہے، سیمپل اور پیپر سر اس کا وغیرہ وہ سارا آپ سے شیئر پراپر کیا جائے گا۔ جی اور اس کا پراپر مطلب ریزلٹ اناؤنس ہوتا ہے تاکہ ہمیں اپنی پروگرس کا پتہ چلے کہ ہم کہاں پہ اسٹینڈ کرتے ہیں؟ جی جی رزلٹ میں اناؤنس ہوگا، اور اسی طرح جہاں کہیں غلطیاں ہیں، کسی اسٹوڈنٹ کو زیادہ امپروومنٹ ریکوائرڈ ہے کسی خاص ایریا میں، تو وہ آپ کے ٹیچرز آپ سے ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ کو خود جیسے کوئی چیز پوچھنی ہے، سمجھ نہیں آئی کہ اس میں غلط کیا ہوا، تو وہ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں اپنے ٹیچر سے۔ ٹھیک ہے سر، تھینک یو۔ جی ویلکم۔ جی مریم۔ السلام علیکم سر، میرا نام مریم ہے، وعلیکم am I السلام۔ audible to you? جی جی آپ کی Alright, آواز آ رہی alright. ہے۔ سر میں نے الحمدللہ پہلے بھی عربک کو سیکھا ہے اور سمجھا بھی ہے، اور انشاءاللہ میں سورس کوڈ کے ساتھ کنٹینیو کروں گی۔ سر جو میں نے مین چیز آبزرو کی وہ یہ تھی کہ جو گرامر ہے ہماری اور جو رولز ہوتے ہیں عربک کے، مجھے وہ تو اپلائی کرنا آ گئے تھے الحمدللہ، ان میں مجھے مشکل نہیں تھی، لیکن جو مجھے زیادہ مسئلہ آیا وہ ویکیبولری میں تھا۔ آئی مین ایون کہ ہم جو اختلاف بھی دیکھتے ہیں، ڈفرینس آف اوپینینس ہیں اسکالرس میں، یا اکثر ہم سر ساحل کی بہت ساری ویڈیوز سنتے ہیں تو وہ بیسک جو ہے وہ عربک کے ورڈز کے میننگس پہ آتا ہے، رائٹ؟ سو میرا کوشچن یہی ہے کہ ہم ویکیبولری کو کیسے بہت زیادہ اسٹرانگ کریں گے، اور انہیں لائک کیسے ازبر کر سکیں گے ویکیبولری پہ، کیا اس پہ بھی ہمارا فوکس ہوگا؟ جی بالکل ہوگا۔ وہ کیب جو ہے دیکھیں اس کا ہمارے پاس صرف ایک ہی راستہ ہوتا ہے وہ کیب امپروو کرنے کا، اور وہ ہوتا ہے کہ آپ ایکسیسو ریڈنگ کریں۔ جو انٹینسو ریڈنگ ہوتی ہے اسی کے تھرو وہ کیب امپروو کی جاتی ہے، مطلب وہ کیب کی ہمارے جیسے کچھ پریکٹسز کرتے ہیں لوگ کہ وہ کیب لسٹ لے لیں اور اس کو جیسے یاد کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ایک تو نیچرل بھی نہیں ہے اور اس کا کوئی لانگ رن میں کوئی بینیفٹ نہیں ہوتا۔ تو اس کا نیچرل پروسیس یہی ہے وہ کیب کا کہ آپ تھوڑی تھوڑی کر کے نئے لفظ سیکھتے ہیں، لیکن صرف آپ اس کے معنی نہیں سیکھ رہے ہوتے، آپ اس کا یوزیج بھی ساتھ ساتھ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو جو بیسز آپ کی ڈیولپ ہوگی وہ اسی بک سے ہوگی، العربیہ بین یدیک سے،
اس کے بعد آگے राइट چل کے آپ کو لرننگ ریسورسز فردر دیے جائیں گے اپنی ریڈنگ کے لیے مزید، ٹھیک ہے؟ تو اس کے تھرو ہمیشہ ہم یعنی لسننگ اور ریڈنگ کے تھرو ہی وہ کیب امپروو کرتے ہیں، اور اس میں صرف نہ صرف یہ کہ وہ کیب، اوور آل ایکسپریشن جو ہوتا ہے، کلچرل کونوٹیشنز ہوتی ہیں، وہ ساری چیزیں بھی ریڈنگ کے تھرو ڈیولپ ہوتی ہیں. تو ریڈنگ سب سے اہم کمپوننٹ ہے لینگویج لرننگ کا. تو وہ انشاءاللہ ہم مطلب ऑलराइट آپ کو کروائیں گے، لیکن اگین وہی کہ صرف آپ نے اس پہ نہیں رہنا، یہ ایک لمبا پروسیس ہے لینگویج لرننگ. وہی جیسے ابھی ایک بھائی نے بات کی تھی، وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ 18 مہینے مطلب ظاہری بات ہے یہ وہ ٹائم نہیں ہے جس میں آپ اس زبان کو ماسٹر کر سکتے ہیں. مطلب مجھے عربی پڑھاتے ہوئے صرف 15 سال ہو گئے اور پڑھے ہوئے 20 سال ہو چکے ہیں. لیکن میں بھی ابھی اس پوزیشن بھی نہیں ہوں کہ میں یہ کہہ سکوں کہ مجھے عربی آتی ہے یا بہت اچھی آتی ہے. زبان میں بہت باریکیاں ہیں، بہت گہرائیاں ہیں، تو آپ ٹائم کے ساتھ ساتھ ہی سیکھتے ہیں. لیکن اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو کتاب سے جوڑے رکھیں. جتنا زیادہ آپ ریڈنگ کرتی ہیں اتنی زیادہ آپ کی وہ کیپ بڑھتی ہے. صحیح. تھینک یو سو مچ سر اچھے سے ڈیٹیل میں مجھے گائیڈ کرنے کے لیے. سر ایک کوشچن میرا ہے ریلیٹڈ کہ جو مجھے مسئلہ او مائی گاڈ آئی فارگٹ مائی کوشچن. سر میں کوشچن بھول گئی اب اتنا. چلیں آپ یاد کر لیں جب یا تک تو یاد میں آ پوچھ گیا لوں. آ گیا آ آ گیا گیا آ جی. گیا. یا سر دیکھیں جو عربک میں کچھ ورڈز ہوتے ہیں، ابھی ایک ہمارے اسٹوڈنٹ نے بات بھی کی تھی کہ لفظ ہیں جیسے کہ اردو کے لفظ ہیں حرکات، مرکبات، مجھے نہیں سمجھ آتے یہ، اور جبکہ انگلش میں ہم ورڈ یوز کرتے ہیں سبجیکٹ آبجیکٹ یا پریپوزیشنز. تو کائنڈلی مجھے ایسی کلاس اسائن کی جائے جس میں اس طرح کے ورڈز انگلش، مطلب ہم فریزز اردو میں بات کر لیں بٹ جو فریزز ہیں یا ورڈز ہیں وہ انگلش ٹو اردو کائنڈلی ٹرانسلیٹ کیے جائیں، رائٹ؟ تو اس کے لیے میں کیسے لائک کلسٹر مینیجر سے ہی بات جی کرنی میں پڑے سمجھ گی؟ گیا. میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. جو یعنی بیسیکلی زیادہ ایشو ہے جو ٹرمینالوجی کا، کہ انگلش ٹرمز سے تو آپ واقف ہیں چونکہ آپ نے آلریڈی پڑھی ہوئی ہے، لیکن اردو یا جو عربی کی ٹرمز ہوتی ہیں اسپیسیفکلی وہ کئی دفعہ مشکل ہوتا ہے سمجھنا اس کا. لیکن ہمارے ہاں زیادہ بہتر اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے چونکہ 2 موڈز ہیں، انگلش میں بھی کچھ کلاسز ہوتی ہیں، کچھ اردو میں ہوتی ہیں. تو اس میں آپ نے جہاں وہ اپنا ٹائم وغیرہ سلیکٹ کیا نا، وہ آپ کلسٹر مینیجر سے جب بات کریں گے اپنی کلاسز کے لیے، تو اس میں پھر آپ پریفرنس انگلش کلاس کو دیجیے گا. اس میں زیادہ آسانی رہتی ہے، چونکہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ ٹیچرز جو صرف اردو کی کلاس پڑھا رہے ہیں تو وہ اتنے فلوئنٹ نہیں ہوتے انگلش میں، یا خود بھی وہ فیملیئر نہیں ہوتے انگلش ٹرمز کے ساتھ. تو ایٹ لیسٹ یہ کہ اگر آپ انگلش کی کلاس میں ہوں گی تو وہ ساری کمیونیکیشن ہی چونکہ انگلش میں ہے تو وہ ٹرمز بھی پھر اس میں آپ کو سمجھا دیں گے. Alright, sir. Thank you so ٹھیک ہے. much. ورنہ یہ ہے کہ Yes. گرامر جو ہے ابھی وہ ایک سوال بیچ میں پہلے کسی نے کیا بھی تھا کہ گرامر کی بک کون سی ہے یا کیا ہم اس پہ ڈیولپ کر رہے ہیں. اس سے پہلے مطلب پچھلے بیچز میں گرامر کا کوئی ٹیکسٹ بک نہیں تھی، لیکن اب ہم وہ اس پہ کام کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ اس کو ہم ڈیولپ کر رہے ہیں، تو وہ بائی لنگول ہی ہوگی. تو انشاءاللہ جو آپ کو مطلب اگر یہ والا پرابلم جیسے جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ ٹیچرز اگر ایکسپلین نہیں بھی کرتے ان کیس اگر آپ اردو ہی کی کلاس میں آتی ہیں، تو پھر یا آپ یہ چاہتی ہیں کہ نہیں ویسے کمیونیکیشن اردو میں ہی رہے لیکن ٹرمز انگلش میں آئے، تو پھر وہ جو آپ کو نوٹس اور آپ کی جو ٹیچرز کو بھی جو پرووائڈ کیا جائے گا جو ٹیکسٹ بک ہے وہ بائی لنگول ہوگا. اس میں دونوں لینگویجز میں ایکسپلینیشن بھی ہوں گی اور ٹرمز بھی. صحیح ہے، پھر میں انگلش کو ہی پریفر کر دوں گی. اوکے سر، تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ خیر. جی بارک اللہ فیکم. Alright. جی رباب. رباب نہیں، میں نے آپ کو انمیوٹ کرنے کا. جی آپ انمیوٹ کر سکتی ہیں. اچھا علی رضا. مطیع الرحمان صاحب، لاسٹ جی جی کویسچن بس یہ علی رضا صاحب سے لے لیں، اس کے بعد سیشن کو ہم اینڈ کریں. تو چلیے کویسچن آپ لے لیں، پھر اس کے بعد میں سیشن کو اینڈ کرتا ہوں. جی جی السلام علیکم. جی وعلیکم وعلیکم السلام. السلام. جی مجھے 2 باتیں پوچھنی تھی. ایک تو یہ کہ وہ آپ کی ویب سائٹ کے اوپر 5 to 8 لکھا ہوا تھا ٹائمنگ سلاٹ، تو وہ میں انڈرسٹینڈ نہیں کر پائی. میں یہ سمجھی کہ 5 to 8 آپ کی کلاسز ہوں گی عربک کی. تو ابھی ½ کا ابھی مجھے پتا چلا ہے کہ ½ کلاس ہوگی. تو یہ 5 to 8 کا کیا سسٹم ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آیا. پلیز ذرا یہ بتا دیں مجھے کہ 5 to 8 میں سے آپ کسی جی جی بھی وہ اصل میں ٹائم. آپ
جی 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 جی، یہ اویلیبل ٹائم سلاٹ پوچھی جاتی ہے چونکہ ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ہر جگہ سے ہیں، ہر ایک کی ڈفرینٹ ٹائم زون ہے، تو اس لیے ہم پہلے اسٹوڈنٹس کی پریفرنس لے لیتے ہیں کہ ان کے پاس اویلیبل ٹائم کون سا ہے، تو وہ 3 گھنٹے کی سلاٹ ہوتی ہے، یعنی یہ وہ 3 گھنٹے ہیں جن میں سے کسی بھی وقت آپ کو کلاس دی جا سکتی ہے، لیکن کلاس ہر ایک کے 30 منٹس کی ہوتی ہے۔ اچھا، تو یہ ایوری ڈے الگ الگ ٹائمنگ پہ ہوگی یا ایک ہی ٹائمنگ فکس ہوگی نہیں نہیں کلاس کی؟ نہیں، سیم ٹائم، جو ٹائم آپ کا ایک دفعہ بک ہو جائے گا، لیٹ سے اگر ہوں، 4:30 کی آپ کو کلاس ملتی ہے تو پھر ڈیلی آپ کی اسی ٹائم پہ کلاس ہوا کرے گی، یہ نہیں ہے کہ سوئچ ہوتا رہے گا۔ اچھا اچھا، کیونکہ ویڈنسڈے والے دن میرے بیٹے کا 7:30 پہ میتھس کا کلاس ہوتا ہے، تو ہوں ہوں۔ 7:30 to 8:30 ہوتی ہے، تو اس لیے میں تھوڑا سا پریشان ہو رہی تھی کہ وہ ویڈنسڈے کو 7:30 کی اگر مجھے سلاٹ نہ ملے، اس سے پہلے کی مل جائے تو میرے بیٹے کے لیے صحیح ہوگا۔ تو ٹھیک ہے، وہ آپ اپنے کلسٹر مینیجر کو بتا دیجئے گا کہ جی ٹھیک 7:30 سے پہلے کی کو رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ اچھا، ہو جائے دوسرا گا یہ مینیج، کوئی پوچھنا تھا پرابلم کہ نہیں۔ وہ میں نے پہلے اسلامک فاؤنڈیشن کورس کے لیے اپنے بیٹے کو رجسٹر کروایا تھا، لیکن کیونکہ وہ دیر سے شروع ہو رہا تھا اور مجھے اپنے بیٹے کو جلدی کہیں ایڈمیشن میں بزی کرنا تھا، تو اس لیے میں نے اس کو عربک خیر مجھے کروانی بھی تھی اس کو، تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی، اس میں خالی عربک ہے ہاف این آور میں، اور وہ اسلامک فاؤنڈیشن کورس کے جو سلیبس تھا وہ مجھے اچھا لگا تھا، اس میں ساری چیزیں انکلوڈیڈ تھیں، سیرہ وغیرہ اور مطلب احادیث اور ساری چیزیں، تو میں چاہتی تھی کہ میرا بیٹا لرن کرے، تو کیا میں عربک کے ساتھ ساتھ اگر 2 مہینے کے بعد اسلامک فاؤنڈیشن کورس شروع ہوتا ہے 1 آور کے لیے، مطلب ڈیوریشن اس کی شاید 1 آور ہے آئی تھنک، جی جی، اس کے بنا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر میں 2 مہینے کے بعد اس کے ساتھ ہی اس کو شروع کرانا چاہوں تو وہ برڈنائز تو نہیں ہو جائے گا؟ نہیں، اگر دیکھ لیں اگر بچہ مینیج کر سکتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے پاس بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں جو ایک ہی وقت میں دونوں کورسز کر بھی رہے ہیں، آئی ایف کے کئی اسٹوڈنٹس عربک میں اور عربک کے کئی وہاں جی پہ ہیں۔ جی جی، کیونکہ جی یہ عربک کے کورس اس کو عربک پڑھنا اور یہ لکھنا، اس کی گرامر تو آ جائے گی، لیکن ایک جو کیونکہ وہ صرف 14 کا ہے ابھی، تو میں چاہتی تھی کہ اس کے ذہن میں سیرہ کا اور احادیث کا یہ سارے کانسیپٹس کلیئر ہوں، تو اس وجہ سے تو صحیح آپ صحیح، سمجھتے ہیں کہ میں نہیں کروا ٹھیک دوں ہے، اس کو؟ ہاں دیکھ لیں، مطلب میرا خیال میں تو کیا جا سکتا ہے، اگر وہی ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر وہ باقی بھی چیزیں مینیج کر سکتا ہے بچہ یا اوور ویلم نہیں ہو رہا تو آپ کروا سکتی ہیں، کوئی مسئلہ اچھا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بس میرا اور کوئی سوال ایک نہیں دفعہ ہے۔ لیکن بہتر یہ سٹارٹ ہو جانے دینا، جب عربک سٹارٹ ہوگا تو زیادہ آپ کے پاس بھی بہتر آئیڈیا ہوگا کہ کیا اس کے ساتھ اور کچھ کروانا چاہیے یا ابھی ویٹ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، جی بہتر، تھینک یو۔ تھینک یو، جزاک اللہ خیر۔ جی بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر، تمام اسٹوڈنٹس کا بھی، اور ساحل صاحب کا، مطیع الرحمان صاحب کا۔ تو ابھی سیشن کو میں اینڈ کر رہا ہوں، بس آپ نے جو بھی اناؤنسمنٹس ہیں، جو بھی اپڈیٹس ہیں، وہ آپ نے واٹس ایپ گروپ میں دیکھ لینی ہے، ان کی ہم جو بھی اپڈیٹس ہوں گی کہ جی کس ٹائم پہ کیا سیشن ہونا ہے، یعنی کہ جو بھی اناؤنسمنٹ ہے وہ آپ نے نا صرف اس میں واٹس ایپ گروپ کے تھرو ہی آپ کے ساتھ کمیونیکیشن ہونی ہے۔ جو نمبر آپ کا ہے جو بھی ہمارے پورٹل پہ اپڈیٹڈ ہے وہ آن رکھیے گا، تو کلسٹر مینیجرز اگر ان کیس کال کرنا چاہیں تو ان کے لیے آسانی ہو، اور اس انشاءاللہ جو بھی ٹائم ٹو ٹائم اپڈیٹس ہوں گی منتھلی سیشنز کے تھرو، اور جو بھی ہمارے جس طرح پلان کیا ہوا ہے ٹیچرز کے ساتھ سیشنز وغیرہ ہیں، فرسٹ جو آپ کی کلاس ہے وہ کب ہونی ہے، اور آپ نے اسٹوڈنٹ پورٹل کو کیسے ایکسیس کرنا ہے، آئی ٹی ٹیم کے ساتھ سیشن ہونا ہے آپ کا اس سے پہلے، اور جو بھی گائیڈ لائن ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم وہ پرووائڈ کر رہے ہیں ہم، تو آپ کے ساتھ انشاءاللہ ہم رابطے میں رہیں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس علمی سفر کو مبارک کرے، آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور آپ کے لیے اس راستے کو، یعنی جو آپ نے جس کا انتخاب کیا ہے نا عربی زبان کے سمجھنے کے لیے، اس کو اور آسان کرے آپ کے لیے، اور ہم سب کو توفیق دے، ہم مل کے ایک دوسرے کی ہیلپ کریں، اور انشاءاللہ ہماری طرف سے فل ایفرٹ ہے جی کہ ہم جو کمٹمنٹ کریں اس کو میک شور کریں، اس کو فلفل کریں انشاءاللہ۔ تو آپ سے ملاقات ہوتی ہے، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔